جگمگاتی ہوئی دوپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم اکثر کچھ موضوعات کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، مثلاً اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں، ان کی اسٹرگل، تعلیمی نظام میں فلاز، ریفارم کی ضرورت، اینڈ رائٹ فلی سو. لیکن ایک چیز ہم اس پورے پس منظر میں عموماً مس کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ کن کن مسائل سے دوچار ہیں. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمارے سیشن کا عنوان آپ میری پشت پہ دیکھ سکتے ہیں، وچ از دا ویٹ آف دا چاک، انڈرسٹینڈنگ ٹیچر برن آؤٹ. فزیکل، ایموشنل، فائنینشیل جو ٹول ڈیورنگ ٹیچنگ ہمارے ٹیچرس کو سہنا پڑتا ہے. مزید یہ کہ ورک پلیس پالیٹکس، جاب انسیکیورٹی، اینڈ لیس ڈیمانڈس، اسٹوڈنٹس کا رویہ یا ایون ان کے پیرنٹس کا رویہ جو بڑا عموماً ڈسکریجنگ ہوتا ہے وغیرہ. ظاہر ہے یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر افشاں ہما جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائے. ان کا یہ آئیڈیا تھا اور ہمیں اچھا لگا کہ اس موضوع کے اوپر بھی یہاں پہ گفتگو ہوگی. ڈاکٹر افشاں ہما جو ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں ود اوور 25 ایئرز آف پروفیشنل ایکسپیرینس ان دا فیلڈ. آپ کی سین ہوزے اسٹیٹ یونیورسٹی سے فل برائٹ پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ ہے. ڈاکٹریٹ ہے آپ کی فرام مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی. ڈاکٹر افشاں ہولڈز این ایجوکیشنل لیڈرشپ سرٹیفکیٹ فرام پلیمتھ اسٹیٹ یونیورسٹی. آپ 3 کتابوں کی آپ کے پاس آتھرشپ ہے، اور اس میں تھوڑا سا جیلس بھی ہوتا ہوں. آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو کے آغاز میں، دوران، اختتام پہ جب ڈاکٹر افشاں مناسب سمجھیں ہاؤس اوپن کرنا یا آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ بلند کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کے سپرد یہ مائکروفون کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی. اینڈ دیٹس اٹ. سو لیٹ اسٹارٹ. پلیز ویلکم ڈاکٹر افشاں ہما. باہر اتنی سردی نہیں ہے، لیکن میرے پاس جیکٹ ایک ہی تھی تو میں نے وہی پہن لی. ٹھیک ہے. اچھا جی. ایک بڑے اچھا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک کانورسیشن ہے میری اور نیئر کی، اور نیئر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹاپک بتائیے، رائٹ. تو یہ جو چھوٹا سا رائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ میں نے لکھا تھا، اور یہ جو بڑا سا لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ نیئر نے لکھا تھا. اینڈ اٹ کنیکٹس ویری ویل. تھینک یو نیئر، تھینک یو سو مچ. تو جیسے نیئر نے کہا، مجھے پچھلے 25 سال یا 25 سال سے کچھ زیادہ کہنا چاہیے، اس میں تجربہ یہ رہا ہے کہ ہم کانٹینٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم بچے پہ بھی بات کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ہم بہت کم بات کرتے ہیں ٹیچر پہ، کہ ٹیچر کس کنڈیشن میں، کس انوائرمنٹ میں، کس طرح کی مشکلات میں اپنا کام کیے جا رہا ہے. اور اس کے دوران ٹیچرز فیل اٹ. وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، ان کی بھی کوگنیٹیو اور افیکٹو ڈومین بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم بچے کی کیئر کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی بھی اور انسان کی کیئر کر رہے ہیں. تو دے فیل اٹ اینڈ دے ٹیک اٹ آن دیئر نروز اینڈ دے ٹیک اٹ آن دیم سیلوز. اور پھر وہ جو ان کی ایک فائٹ ہے تھرو آؤٹ، جس کو ہم نہ تو کوئی نریٹ کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی ہم میں سے زیادہ تر اینالائز کر رہا ہے. ہم سے مراد میری ایکیڈیمیا ہے، وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ، وہ لوگ جو ٹیچر ایجوکیٹرز ہیں. ہم جب ٹیچر ایجوکیشن کے کورسز بھی میں نے جب انالائز کیا، اس کا کانٹینٹ انالیسس بھی کیا، تو دے ٹاک اباؤٹ کانٹینٹ اینڈ چائلڈ اینڈ کانٹینٹ اینڈ چائلڈ اینڈ کانٹینٹ اینڈ چائلڈ. دا ٹیچر ایجوکیشن اٹ سیلف ڈز ناٹ انکلوڈ ٹیچر. حالانکہ ٹیچر ایجوکیشن کے لیے تو وہ بچہ ہے نا جس نے ٹیچر بننا ہے، تو اس کو ہی کنسیڈر نہیں کر رہے پھر سے ہم. اینڈ دے فائٹ ایز لانگ ایز دے کین، بٹ دین دے فال، اور اس فال کو ہم برن آؤٹ کہتے ہیں. تو ہم اس پورے ٹریول کو دیکھیں گے اور اس کی ڈائنامکس کو دیکھیں گے. مجھے وہ دے دیں کلکر. اینی بڈی بائی دا ٹائم کلکر آ رہا ہے، میں ہمیشہ پہلا سوال یہ کیا کرتی ہوں کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو میری محبت میں آگے ہوں گے.
کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹاپک دیکھ کے آئے ہوں گے, تو مائک اپنا ریڈی ہی رکھیے گا کیونکہ میں نے بیچ میں بار بار اس پہ جانا ہے انٹریکشن پہ. تو ہو کیم ہیئر بائی سینگ دا ٹاپک ایگزیکٹلی, کہ مجھے ٹاپک سے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں. آپ پلیز. ٹھیک ہے, تو پہلے سر سے سنیں گے پھر آپ سے سنیں گے. بیسکلی میں جرنلسٹ ہوں لیکن میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہوں, تو اس وجہ سے میرا یہ کیونکہ کچھ ایکسپیرینس اب 2 سال سے میں مختلف یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھا رہا ہوں, تو اس وجہ سے یہ مجھے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لگا, اس وجہ سے میں آیا آج. ویسے میں ادھر آتا رہتا ہوں لیکن اسپیسیفکلی جو آپ کا ٹاپک کچھ نہ کچھ یہ بار آپ نے بھی اٹھا رکھا ہے, اور آپ کا پروفائل بھی میں نے دیکھا کہ کافی آپ جو ہے نا وہ ویٹیج آپ کے پروفائل میں بھی ہے. اچھا, تھینک یو. both things attracted me basically. اوکے, تھینک یو. ان کا دیجیے ٹاپک سے کیا لگا اور کیوں. As far as topic is concerned, weight of the chalk, the chalk is the weapon of the teacher, through which all ink is conveyed to the student. But as far as burnout concerned, and emotional tempering and constraints and restraints and all is emotional intelligence involved in it. Because we are working on not the architecture but rather the making of a man, of a person or a child, transforming into a full bright kind mind that is to be shaped and formed like enlightened case, that is to reflect and enlighten others also, you know. So teacher is the main role player. Thank you. And student doesn't know what the trauma or somewhat inner turmoils are going on, but for sake of the making of all the burden is on its own shoulder, but other is being lightened up. Okay, thank you. ٹھیک ہے. میں نے پچھلی بار بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا, اس دفعہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میری پوسٹ ڈاک ریسرچ کے دوران یہ 3 حصے تھے. پہلا حصہ فوکس کرتا ہے بچوں کو, ان کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو, جس میں ہم نے 21 ACEs لاسٹ ٹائم جو میری ٹاک تھی اس میں ڈسکس کیے, کہ وہ بچے جو ہمارے پاس اسکولز میں موجود ہیں ان کے اوپر اسٹڈی تھی. وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ ان کی اسٹڈی نہیں تھی. یہ وہ بچے ہیں جو اسکول تک پہنچتے ہیں اور وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے پہنچتے ہیں اور کس کس طرح کے ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہیں. سیکنڈ پارٹ آف مائی پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچ واز ٹو اینالائز کہ ٹیچرس کے انر پیس کی کیا کنڈیشن ہے, جس کو ہم انٹرا پرسنل پیس کہتے ہیں, یعنی اپنی ذات کے اندر وہ امن کی کس لیول کے اوپر, پیس کے کس لیول یا سکون کے کس لیول کے اوپر ہے. مجھے کام یہ کرنا تھا کہ مجھے پیس پیڈاگوجی ڈیزائن کرنی تھی, یعنی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے انٹریکشن میں پیس بلڈنگ کیسے ہوگی, کلاس روم انوائرمنٹ میں پیس بلڈنگ کیسے ہوگی, یا لرننگ ایکسپیرینسز میں بیانڈ کلاس روم بھی کیسے ہوگی. تو یہ سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹوری ہے, پھر ہم تھرڈ پارٹ میں انشاءاللہ پہنچیں گے. سیکنڈ پارٹ میں آئی کنڈکٹیڈ, ایک تو یہ کہ میرے پاس آلریڈی میں اپنی ایک PhD اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹیچرز برن آؤٹ پہ کام کر چکی تھی, اور پھر نمرا موجود ہیں. نمرا کے ساتھ ہم نے اس وقت جو کام شروع کیا وہ ٹیچرز کے سوشل ایموشنل لرننگ کے اوپر تھا, تو اس دوران ان کے ساتھ بھی لٹریچر کو دیکھا. اور اینڈ دین ڈیورنگ مائی اون اسٹڈی آئی ہیڈ سم فوکس گروپ ڈسکشنز, اینڈ آفٹر فوکس گروپ ڈسکشنز آئی picked some pertinent cases and had interviews with them. پچھلے 2-3 دن کے دوران میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ کے اسکولز میں پھر رہی ہوں, کیونکہ اب میری اسٹڈی کا نیکسٹ فیز پائلٹنگ شروع ہو گیا. تو امیزنگلی پھر سے ویسی ہی کہانیاں اور جو ابھی آپ سننے والے ہیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں. میں نے یہاں کرنا ہے, کیا کرنا ہے میں نے, اچھا نہیں, کیا کرنا ہے میں نے, نیچے سے, یہ تو وہ ہے یار, مجھے پہلے سکھا تو دیا کرو. چلو ختم ہو گیا, وی آر ڈن. ٹھیک ہے, اوکے, کچھ آ گیا ہے نا, ہاں صحیح ہے. ایم آئی اوکے, نہیں لیکن کیا ہم اسکرین سے ہی کرتے ہیں, اس سے نہیں کیا کرتے. وٹ ڈو آئی ڈو اچھا جی, بائی دا ٹائم آپ اس کو فیصلہ کرتے ہیں ہم. سب سے پہلی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو میں دیتی ہوں کہ ٹیچر از این ایڈلٹ
بیونڈ فیملی لائف، رائٹ، جس سے بچہ انٹریکٹ کرنا شروع کرے گا. تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اپنے گھر میں موجود ایڈلٹس کے بعد جو سب سے ریلائبل یا سب سے رسپانسبل یا سب سے کلوز انٹریکشن میں ایک ایڈلٹ ہوگا، اس کو اسی کو کرنا ہے نا، اوکے، ایک ایڈلٹ ہوگا وہ ٹیچر ہوگا. ہم تھوڑی دیر کے لیے لفظ ٹیچر کو ایک طرف کرتے ہیں اور ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اوکے، ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ایز این ایڈلٹ وی تھنک اباؤٹ آر اون لائفس. ہماری زندگی پہ اثر انداز ہونے والے میجر فیکٹرز کیا ہیں، پرسنل لائف میں کیا ہیں. ون ورڈ، اینی ون ورڈ دیٹ کمز ٹو یور لائف. پرسنل لائف میں ایز این ایڈلٹ میرے اوپر سب سے زیادہ انفلوئنس کس کا آتا ہے، یا کس چیز کا آتا ہے، یا کس انسان کا آتا ہے، یا کس فیکٹر کا آتا ہے؟ سوسائٹی. اوکے جی، اچھا اوکے، فیملی، اوکے اوکے اوکے، کسٹمس، اوکے، اینی تھنگ ایلس؟ بکس، اوکے، تھینک یو. اینی تھنگ ایلس؟ What influences you? Okay. What influences you at the personal level? Ji? Experiences. Okay, fine. نہیں، میں ایز این ایڈلٹ اپنی بات کر رہی ہوں. یو ایز این ایڈلٹ، می ایز این ایڈلٹ. ایموشنس ہوتے ہیں، اوکے فائن. ریلیشن شپس ہوتے ہیں، رائٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا، ابھی ذرا اس طرح کی چلے گی کہ وہ کوئکلی ایک دوسرے کو مائک دینا شاید مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، سوشل سینیریو میں جب ہم جاتے ہیں، ایک تو بالکل پرسنل لائف ہے، ویری کلوز ٹو می، اس میں میرے کلوز ریلیشنس مجھے انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میرا کمیونیکیشن، ان کے ساتھ میرے ایموشنس جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ بالکل پرسنل لیول پہ مجھے انفلوئنس کر رہے ہیں. سیکنڈ آتا ہے سوشل لائف، جو میں اپنے کلوز سرکل سے نکل کے ایک بڑے سینیریو میں سوچوں تو پھر یہ لگتا ہے کہ ملک کی پالیٹکس بھی مجھے انفلوئنس کر رہی ہوگی، سوسائٹی کی سوشو اکنامک اسٹیٹس اور کلاس ڈسٹریبیوشن بھی مجھے افیکٹ کر رہی ہوگی، کسٹمز اور ٹریڈیشنز اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی مجھے افیکٹ کر رہی ہوگی، رائٹ. تو مجھے سے مراد کوئی بھی ایڈلٹ ہے کہ جب وہ اس لیول پہ ہوگا. بچے کے کیس میں یہ ڈفرینٹ ہے. بچے کی ایک اپنی دنیا ہے اور ناٹ نیسسریلی کہ وہ ملک کی پالیٹکس کو بھی بیک آف دا مائنڈ رکھتا ہو، وہ نہیں رکھے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید بہت دیر تک. لیکن ایڈلٹ جب ہم کہتے ہیں تو ایڈلٹ ان ون وے اور دی ادر از انفلوئنسنگ اینڈ بینگ انفلوئنسڈ بائی آل دا سوشل فیکٹرز اراؤنڈ. اور پھر آتے ہیں کہ ورک لائف. اب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ لیٹس آئیڈینٹیفائی، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اسٹریسفل جاب کس کی ہے؟ اپنے آس پاس ذرا پروفیشنس پہ غور کریں. آپ کی اسٹریس میں جانتی ہوں آپ بہت اسٹریس میں رہتے ہیں. ہاں، جاب ہوگی وہ کہے گا میری سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے نا. آپ کے بعد کس کی ہے؟ چلو ایسے کر لیتے ہیں، ایسے سوال. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اچھی جگہ رکھ دیا، وہ کیچ کرے گا. اوکے اوکے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی جاب بہت اسٹریسفل ہے. اور اچھا، اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر، ٹیچر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر. اینی ادر آئیڈیا؟ جب آپ کسی کی لائف کے ساتھ، جب آپ کا پروفیشن ایسا ہے جو آپ کسی کی دوسرے کی لائف کو امپیکٹ کرے. تھینک یو، تھینک یو. مجھے ہم لفظ رسپانسبلٹی یوز کرتے ہیں، ہم لفظ کسی کی زندگی کو بنانا یا بگاڑنا، یہ ایک ہیوج رسپانسبلٹی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ٹیچنگ شروع کی تو آئی ڈڈنٹ نو، آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میں کتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے جا رہی ہوں، رائٹ. اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہوگا. وین دے اسٹیپ ان ٹو اے پروفیشن تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ ایجوکیشن لی ہے، اب مجھے اس کو جا کے پریکٹس کرنا ہے اور میں نے کام کرنا ہے اور میں نے پیسے بھی کمانے ہیں. اس سے زیادہ 2-3 باتوں سے زیادہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھا. بٹ
once I entered the profession, then I realized कि अच्छा, the more the responsibility, the bigger is the stress. آپ جب بھی کسی ایسے پروفیشن میں ہیں جہاں آپ رسپانسبل فیل کر رہے ہیں, جو آپ نے بات کی, آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کی بات کی, تو آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے ان اے اسپیسیفک مینر. اور اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل یہ دیا کرتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں کوئی 12-15 مختلف قسم کے بینگلز تھے جب میں نے پہلی جاب جوائن کی تھی. اور ایک دن میں لکھ رہی تھی اور میں بچوں کو میتھ کرواتی تھی, تو میں نے ایسے اشارہ کیا تو مجھے بار بار لگا کہ بچے بورڈ کو نہیں دیکھ رہے, بینگلز کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. تو میں تو مجھے بہت, میرے خاندان والے بھی بار بار کہہ چکے تھے کہ یار یہ اتار دو, کیا اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں الگ الگ قسم کے بینگلز. تو میں نے اسٹاف روم میں جا کے وہ بینگلز اتارے. مائی بھابھی واز ورکنگ ود می ان دا سیم اسکول, اینڈ شی تھاٹ کہ کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا اور یہ بڑی ہرٹ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کہ کیوں اتار رہی ہو, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو کہا نہیں, کسی نے بھی کچھ نہیں کہا, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اتارنے چاہیے, بیکاز ناؤ دا رسپانسبلٹی از ڈفرینٹ اینڈ اٹس آن می. مجھے بچوں کے لیے کوئی اس طرح کے ڈسٹریکٹرز نہیں پیدا کرنے. تو دا پوائنٹ از کہ دا مور رسپانسبل ورک یو ٹیک اوور, تو ہم شاید کسی بھی ایک پروفیشن کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں. جو بھی جتنے زیادہ ڈیووشن کے ساتھ, جو بھی جتنے زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو اپنے نروز پہ لینا شروع کر دے گا, وہ اسٹریسفل جاب ہوتی جائے گی. ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایز این ایڈلٹ I have a past, I am contributing in my present, and I am thinking almost every day about my future, right? تو past healthy ہے یا traumatic ہے, یہ بہت افیکٹ کرے گا کہ میں اس رسپانسبلٹی یا اسٹریس کو, جس کو بھی ہم اور آگے پیک کریں گے, میں اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہوں. If my past is a healthy, happy past, تو my response to the present situation will be different. And if I carry a trauma of any kind, وہ physical ہے یا وہ emotional ہے یا وہ psychological ہے, if I carry a trauma with me, تو my response to the present will be different. Then in the present, based on that past, I will either be peaceful or be stressful. Stress کو اگر ہم لٹریچر میں مزید ان پیک کریں تو بعض دفعہ ورڈ کانفلکٹ یوز ہوا ہے. ایرکسن نے تو اس کو بیان ہی کانفلکٹ میں کر رکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, انر کانفلکٹ, اور وہ ریزالو ہو جائے تو یو آر گڈ, اور اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا تو یو کیری فارورڈ اینڈ یو کیری دیٹ کانفلکٹ ود یو, اور پھر وہ آپ کے لیے ٹرامیٹک ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر ابھی ہم نے جب پاکستان کے سینیریو کی بات کی تو یہ آخری کویشچن بہت ہی میٹر کرتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کرتا ہے, لیکن ایڈلٹ لائف ان اے کنٹری ویئر فیوچر از موسٹلی uncertain. I'm not saying insecure. Either the future is secure in adult life, you feel like کہ میرا future secure ہے, or you feel like uncertain. تو بہت سارے سینیریوز میں ہمیں یہاں یہ ملتا ہے کہ یہ uncertain ہے. ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کیسا ہے جی؟ let's have a few more words. جو لوگ, اور زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹیچنگ سے وابستہ ہیں, تو یہ ایک ورڈ کلاؤڈ بنا ہوا ہے جو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی. اینی ورڈ اور فریز, جملہ بھی نہیں بولنا, کنسٹرکٹ اٹ. بانڈنگ, بیوٹیفل. رسپانسبلٹی. ہیو یو ٹاک ٹیچر کے بارے میں جو دل میں آیا آج کہہ دو. سوری, اوکے, اینی تھنگ what comes to mind when I say teaching or teaching? Think about a teacher. واپس آ جاتے ہیں. A good personality. Okay, yes. جی. Dedication. Motivation. Teacher. Commitment. Understanding. سارے ورڈز دیکھیے
تو بتا رہے ہیں اگر مجھے گڈ ہیومن بینگ رہنا ہے، اور مجھے ہمیشہ ہی گڈ ہیومن بینگ رہنا ہے کیونکہ میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دی گئی ہے کہ ٹیچر از اے رول ماڈل، جس کی ریورس ازمپشن بڑی خطرناک ہے. if ٹیچر از اے رول ماڈل تو آپ اس کی ریورس ازمپشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر ٹیچر خرابی کرے تو تم بھی کرو، تمہیں جائز ہے، کیونکہ ٹیچر تمہارا رول ماڈل تھا، جو کہ ہم نہیں کہنا چاہتے. رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ازمپشن بڑی خطرناک ہے، لیکن میرے اوپر ڈالی گئی ہے، اور ایز اے ٹیچر میں اس کو کیری کر رہی ہوں. گڈ ہیومن بینگ مجھے کیری کرنا ہے، مجھے موٹیویٹیڈ رہنا ہی رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ 40 بچوں نے مجھے دیکھ کے موٹیویٹیڈ ہونا ہے. رائٹ؟ کمیٹیڈ رہنا ہی ہے. میں کہتی ہوں کہ کل میں چھٹی کر لیتی ہوں، اور یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے یہ واقعہ کہ میں نے کہا کہ اچھا میں کل چھٹی کر لیتی ہوں، میرے کزنز آئے ہوئے ہیں، میری جاب کا کوئی دوسرا تیسرا ہفتہ تھا، تو میری اماں کچن سے کہتی ہیں کہ بیٹا ریزائن کر، چھٹی نہیں کرنی. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ٹیچر ہوتا کیا. وہ جو 40 بچوں کے 3 سیکشن، 120 بچے کل آئیں گے، اور تم نے مزے سے منہ بھر کے کہہ دیا کہ اچھا میں چھٹی کر لیتی ہوں. تو دین آئی ریئلائز کہ اوہ اچھا یہ کمٹمنٹ ہے، اور ایک شخص سے نہیں ہے، بہت ساروں سے ہے. اور پھر اوپن یونیورسٹی میں آ کے پتہ چلا کہ وہ 40 سے زیادہ 40,000 ہو جاتے ہیں. تو زندگی اور پریشان ہو جاتی ہے. اچھا یہ پھر کہیں رک گیا. سیریسلی آگے کر دیں، نیکسٹ کر دیں، آپ وہاں سے کر دیں. تھینک یو. ٹیچنگ پروفیشن دنیا میں کہیں بھی بات کروں گی تو یہ ورڈز آئیں گے جو آپ نے بولے، ٹھیک ہے، جو نہیں بھی بولے، جو وہاں بھی لکھے ہوئے تھے. السلام علیکم سر. پاکستان میں ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کو جب ہم ان پیک کریں گے تو یہ ملٹیپل فارمز آف انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پہ ٹیچر موجود ہوگا. وہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ہوگا، پرائیویٹ اسکول ہوگا تو یا سنگل پرسن اونڈ ہوگا یا کوئی چین آف اسکولز ہوگی پرائیویٹ میں، فاؤنڈیشنز اسکولز ہوں گے، ٹرسٹ اسکولز ہوں گے، ریلیجس اسکولز ہوں گے. نان فارمل ایجوکیشن چل رہی ہے، اسپیشل اسکولز الگ ہیں. آن لائن ٹیچنگ اینڈ ٹیوٹرنگ اب ایک نیا پیراڈائم ہے جو ہمارے لیے موجود ہے. تو جب ہم ٹیچرز کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوز ٹیچرز کین بی اینی ویئر ان بٹوین دس. اذان بھی ہو رہی ہے، ہم تھوڑی دیر خاموش بھی رہتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اینڈ دین آئی ووڈ وانٹ یور ریفلیکشنس. اوکے جی، آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو پٹ یور سیلف ان اینی آف دیز پکچرس. کسی کو بھی چوز کر لیں آپ اور اپنے آپ کو اس میں رکھیں. پہلے پٹ یور سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ. ان میں سے کسی ایک تصویر میں خود کو رکھیں امیجنری، اینڈ پٹ یور سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ. تو آپ کس تصویر میں خود کو رکھنا چاہیں گے؟ آپ کا دل کرے گا کہ ہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آئی وانٹ ٹو بی ان دس پکچر. وہ تو ہم نے پچھلی سلائڈ پہ بات کر لی کہ ملٹیپلیسٹی آف سسٹمز ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ان میں سے کس پکچر میں ہونا چاہیں گے؟ کمپیوٹرز میں آپ وہ ٹاپ رائٹ. اوکے. اور یہ جو پلے ایریا میں. اوکے.
बैक करके बच्चों की तरफ खड़ी हुई है, जो अर्लियर में एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमें दी जाती थी, जिस चीज़ पे बहुत बड़ा फोकस होता था, फिर होता था कि हमारी बैक कभी नहीं होनी चाहिए बच्चे। ओके ओके, थैंक यू, दैट वाज गुड। कहाँ रखना चाहेंगे और कोई अपने आप को किसी टीचर में? प्ले एरिया, ओके, राइट टॉप, छोटे बच्चों के वो कोई प्रेशर भी नहीं होता, कोई बड़ा अच्छा कलरफुल सा क्लासरूम है, राइट? हाँ, चिल होता। ओके ओके, एनीबडी वांट्स टू पुट देमसेल्व्स इन द, अब मैं खवातीन से पूछती हूँ क्योंकि उसमें सारी खवातीन हैं, कोई इसमें आना चाह रहा है? क्यों नहीं? मैं आपको बताती हूँ मैम, हाँ। इसमें एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि द क्लासरूम इज वेरी ग्लूमी, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जैसे मेरी एफजी की स्कूलिंग है, इसमें सिर्फ ये फर्क है कि बच्चियाँ नीचे बैठी हुई हैं, अदरवाइज एफजी के जो स्कूल होते हैं वो यूजुअली इसी तरह की क्लासरूम को डिफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और ठीक है। इसमें जो क्लासरूम अभी आज मैं अगर आपको चॉइस दूं कि दोबारा स्कूलिंग करनी है तो इसमें जाना चाहेंगे या उसमें जाना चाहेंगे? उसमें जाना, ओके। हम एज स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ मैं उसमें जाना चाहूँगा। टीचर्स डोंट हैव अ चॉइस एक्चुअली। टीचर्स लैंड in any of these scenarios and not always by choice. जिस इलाके की ये तस्वीर है और ये तस्वीर है, मैं उन इलाकों तक गई हूँ, मैंने उनके स्कूलों में जाके बैठ के दिन गुजारे हैं। टीचर्स डोंट हैव अ चॉइस एंड द चिल्ड्रन डोंट हैव अ चॉइस। दोनों केपी की है? नहीं, एक बलोचिस्तान की है और एक केपी की है, नीचे वाली बलोचिस्तान की है। और वो बच्चियाँ ज़मीन पे ही बैठती हैं और एग्जैक्टली उनके पास कोई फर्नीचर नहीं है, एंड आई हैव बीन टू दोस स्कूल्स। एफजी स्कूल हो ना? नॉट नेसेसरी, नहीं, वो तो अपना सिनेरियो, वो तो अपना सिनेरियो। इस तरह के स्कूल्स भी मैंने ओके, नेक्स्ट। चीज़ों को लेबल कर देते हैं ना, Next. ऐसे पर्पस नहीं होता। अब होता क्या है? होता ये है कि दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। एज अ प्रोफेशनल आई लैंड इन एनी ऑफ दोज सिनेरियोज एज अ टीचर। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली एक बॉडीली रिस्पॉन्स है which ignites your active cells and your active parts of the body. Brain को ये सिग्नल जाता है कि you need to do something, और ब्रेन बॉडी को सिग्नल ट्रांसफ़र करता है कि you need to do something. तो स्ट्रेस एक बॉडीली रिस्पॉन्स है to any situation which needs you to be active, right? तो ये स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन है। जब तक ये स्ट्रेस इन्फ्यूज्ड है विद मोटिवेशन, एंड दैट कैन बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये स्ट्रेस यू स्ट्रेस है। यू स्ट्रेस का मतलब है यूजफुल स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। हाँ, ये आपको होप भी दे रहा है, ये आपको जेस्ट भी दे रहा है, और आपको एक्टिव रहने के लिए एक बॉडीली रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड यू कीप डूइंग दैट, चाहे वो एक ही एक्टिविटी बार बार करनी हो या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी हो। जैसे ही स्ट्रेस में एंग्जाइटी शामिल होनी शुरू होगी, एंग्जाइटी कब शामिल होनी शुरू होगी? आइदर यू मेक अ मिस्टेक और you are being told again and again that you are not doing good, or you are not doing good enough, or somebody else is making a mistake but it's put on you. तो क्या डेवलप होना शुरू होगा? स्ट्रेस के साथ मोटिवेशन की बजाय एंग्जाइटी मिक्स होनी शुरू हो जाएगी। जब एंग्जाइटी मिक्स होनी शुरू होगी तब भी एक सर्टेन लेवल तक यू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट। मैं गलत नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों में से भी कोई गलत करे, राइट? तो भी यू स्ट्रेस का एक लेवल आएगा। एट द पीक क्या शामिल होगा? तीसरी चीज़ शामिल होगी, डिसअपॉइंटमेंट। जब तक होप था, मोटिवेशन था और स्ट्रेस था तो कंप्लीटली पॉजिटिव था, फिर उसमें एंग्जाइटी शामिल होना शुरू हुई। एट अ सर्टेन लेवल एंग्जाइटी शिफ्ट्स इनटू डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि अब आपकी पूरी तगोदो के बावजूद कोई आपसे खुश नहीं हुआ,
آپ نے اپنی پوری ایفرٹ بھی ڈالی, آپ نے سب کچھ کیا, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ آنی شروع ہوئی, آپ کو کیا شروع ہو گیا, ڈسکریجمنٹ شروع ہو گئی. ناؤ یو آر موونگ ٹورڈس ڈسٹریس. اب یہ نیگیٹو اسٹریس ہے. اب اس اسٹریس کے ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ, ڈسکریجمنٹ یہ شامل ہونا شروع ہو گیا, تو ڈسٹریس اپنی پیک پہ جانا شروع ہو جائے گا, اینڈ دیٹس واٹ کازز برن آؤٹ. نیکسٹ پلیز. جو میری ریسرچ تھی جس کی ہم نے تھیمیٹک انالیسس کیا اور پھر کوڈنگ کی, اوپن کوڈنگ کی, اور پھر ان کے کلسٹرز کیے, کیٹیگرائزیشن کی, تو اس میں پاکستان میں کام کرنے والے ٹیچرز کے جو سٹریسز ہیں, ہم پہلے بالکل ورک پلیس سے شروع کر رہے ہیں اور ورک سینیریو سے شروع کر رہے ہیں, اور پھر ہم آخر تک جائیں گے. سب سے پہلی چیز جو بارہا گفتگو میں آئی اور ہمارے سامنے آئی, جو لیبل ہوتی گئی, دیٹ واز کریکولم اینڈ پالیسی چینجز اگین اینڈ اگین. اور اتنی مرتبہ انٹرونشن ہو رہی ہے اور اتنی مرتبہ چینج آ رہی ہے دیٹ ٹیچرز فیل کہ ہم ابھی پہلے سینیریو میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے ہم اس کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں, اور بائی دا ٹائم ہم پریپیئر ہوتے ہیں تو اگلی چیز شفٹ ہو چکی ہوتی ہے. فریکوینٹ چینجز وداؤٹ پراپر ٹریننگ. میری اسٹڈی ہی کا ایک حصہ یہ تھا کہ جب ہم نے ایک ہیوج کریکولم ریفارم کیا ہے 3-4 سالوں میں, تو ٹیچرز کے لیے کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیچرز کے مینول بنے تھے, ٹیچرز گائیڈ مینولز بنے تھے جن پہ ٹریننگ ہونی تھی. It happened only in 5 districts in one province, اور باقیوں میں وہ ٹریننگ ہونی رہ گئی اور ہم نے کریکولم امپلیمنٹ کر دیا. تو کریکولم اینڈ پالیسی چینج وداؤٹ ٹیچرز ٹریننگ پٹس اے اسٹریس آن دا ٹیچر. وہ خود سمجھے گا یا بچے کو سمجھائے گا یا پیرنٹس کو سمجھائے گا. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ پریشر. میں اپنی کلاس کو لے کے اون کر کے چل رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ بچے مختلف پیس پہ چل رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ بچوں کا آگے پیچھے ہونا از ویری نیچرل, بٹ آئی ایم پٹ ان ٹو دا پریشر کہ وہ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے, چاہے وہ گریڈ 5 کا ہو رہا ہے, چاہے وہ 8th کا ہو رہا ہے یا وہ 9th-10th کا ہو رہا ہے, مجھ پہ پریشر ہے دیٹ ایوری چائلڈ شوڈ کم اپ ٹو اے اسٹینڈرڈ, اور یہ پریشر مجھ پہ ہے. اوور لوڈیڈ کریکولم اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. آج کل پرسوں میں اسکولز میں اس کا فردر سروے کرنے جا رہی تھی, تو ٹیچر سیٹ 23 لیسنز. میں نے کہا 1 منٹ, کس گریڈ میں؟ اس نے کہا گریڈ 3 میں 23 لیسنز, اور اس کے ساتھ مجھے ساری ایکٹیویٹیز بھی پلان کرنی ہے, اور اس کے ساتھ مجھے ساری کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, اور مجھے اس کیلنڈر کے اندر کرنی ہے. سو وداؤٹ کنسیڈرنگ مین آورس, دنیا کے ہر پروفیشن میں مین آورس کیلکولیٹ ہونے شروع ہو گئے. ٹیچر کی زندگی میں کسی نے مین آور کیلکولیٹ نہیں کیا کہ ایک لیسن تیار کرنے کے لیے اس سے پہلے جو کام ہوتا ہے, پھر جب وہ لیسن ڈلیور کرتی ہے, پھر جب وہ بچے کچھ اس کو کیپچر کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر وہ ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ ان بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی انٹیگریشن میں 2001 میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں ٹیکنالوجی انٹیگریشن کے لیے باقاعدہ کیمپین کی, ٹیچرز کی ٹریننگ کی اینڈ ایوری تھنگ. بٹ ٹیکنالوجی انٹیگریشن جس ریپڈ موومنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے, آر وی پرووائڈنگ اینی پلیٹفارم ٹو ٹیچرس, یا ہم ان کو کوئی کسی قسم کی, اگین دا پوائنٹ از کہ ان کو کوئی ہینڈز آن ایکٹیویٹی دے رہے ہیں, کوئی موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیے, آپ سیکھ لیجئے, یہ ایپ ہے اس کو پہلے سیکھ لیجئے, اینڈ دین مائی سیلف اینڈ مائی کولیگز ان مائی یونیورسٹی اوور نائٹ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ لاگو ہو گیا ہے اور کل سے اسی پہ کام کرنا ہے. تو وہ جو لاگو ہو جاتا ہے اور کل سے اسی پہ کام کرنا ہے. another فیڈرل گورنمنٹ ٹیچر ٹولڈ می کہ ہم گئے تھے عید کی چھٹیوں پہ, اور عید کی چھٹیوں میں میسج آیا تھا کہ یہ ایپ انسٹال کر لو.
تو جب میں نے وہ ایپ انسٹال کی تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ماڈیولز تھے اور ہر ماڈیول کے اندر پتہ نہیں کتنے لیسن تھے جو مجھے کہا کہ منڈے کو آنے سے پہلے سارے کر کے آنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ منڈے سے آپ نے اس پہ کام شروع کر دینا ہے. سو ٹیکنالوجی انٹیگریشن، تو انٹیگریشن کی بھی اسٹیجز ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ، بٹ نہیں. مینیجنگ آن لائن کلاسز اینڈ کمیونیکیشن، آج ٹیچرس کا کوئی ورک ڈے لمیٹڈ آورز میں نہیں ہے. صبح 7:30 بجے اس کو پیرنٹ کا فون آتا ہے کہ میرے بچے کو وین لینے نہیں آئی تو وہ لیٹ ہو جائے گا. یہ ٹیچر کو فون آتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میرا دن گھر سے ہی شروع ہو گیا ہے، مجھے ابھی سے پیرنٹس کی کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور رات 9 بجے بھی ٹیچر کو فون آتا ہے یا واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے یا وائس نوٹ آتا ہے کہ وہ یہ جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹ کو رات 9 بجے ٹائم ملا دیکھنے کا. تو ٹیچر کے کوئی ورک آورز نہیں رہے. ڈیجیٹل ڈیوائڈ، ہم نے ایزیوم ہی کر لیا کہ ہر ٹیچر کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور ہم نے ایزیوم ہی کر لیا کہ ہر ٹیچر کے پاس جب بھی ہم ورک فرام ہوم دیں گے تو اس کے پاس گیجٹس ہوں گے. دیر از اے ہیوج ڈیجیٹل ڈیوائڈ ان پاکستان. وہ کہتی ہے جب، اچھا یہ بھی چھوڑ دیں، گیجٹس اور اکوپمنٹس بھی چھوڑ دیں، وہ کہتی ہے کہ جب میں چھٹیوں میں گئی ہوئی ہوں اپنے گاؤں میں تو مجھے تو نیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ چھٹیوں میں یہ کر کے لانا تھا. لیک آف ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ساتھ ٹیگ لگاتے ہیں مینیجر کا یا ایڈمنسٹریٹر کا، تو بالکل جیسے وہ ٹیچر 40 بچوں کی رسپانسبلٹی اٹھا رہی تھی، ایڈمنسٹریٹر ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دیم ایز ویل، بٹ دیٹ از ویری لوزنڈ اپ. وہ جو مڈل مینجمنٹ ہے یا وہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، they are mostly, in most cases, they are only passing on the orders. Recently ایک میسیج میں لکھا ہوا تھا کہ the authority has ordered. تو لکھنے والے کو میں نے واپس جواب میں بھیجا کہ ایک تو یہ جو لفظ ordered ہے اس کو کم کرو، ایڈوائزڈ کر دو، سجیسٹڈ کر دو. تو یہ آرڈر والا کام جو ہے نا یہ کرنا کم کرو. تو اس نے کہا ہاں تھینک یو، وہ اچھا انسان تھا اس لیے اس نے یہ کہا. اینی وے، لیک آف سپورٹ، فیلنگ انسپورٹڈ بائی اسکول لیڈرشپ. موسٹ آف دا کیسز ٹیچرس سے کہ جب میرے پہ کام ڈال دیا جاتا ہے تو میرے پہ ڈال دیا جاتا ہے. میں اگر جا کے اپنے اسکول لیڈرشپ کو یہ کہوں کہ میں اس عذر کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا تو جواب کیا آئے گا؟ آپ کے خیال میں کیا جواب آئے گا؟ ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو میچ دا ٹائم لائن. اور کیا آئے گا؟ ہم بھی ٹیچر تھے تو ہم بھی کرتے تھے. ہم بھی ٹیچر تھے، ہم بھی کرتے ایک جو بڑا خوفناک جواب آتا ہے، پیسے تو ملتے ہیں نا آپ کو، پیسے تو ملتے ہیں آپ کو، پے اسی کام کی تو لے رہی ہو. اوکے، بہانہ کر رہی ہو. That's a very quick response. بہانہ کر رہی ہو. ایمپتھی کی بڑی شدید کمی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. ہم ایک لمحے کے لیے دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے نہیں سوچتے کہ یار یہ واقعی شاید سچ ہی بول رہا ہو، اور یہ بالکل سچ کہہ رہا ہو کہ میں اس عذر کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا. ابھی میں ایک آن لائن کورس جو کروا رہی ہوں اس میں ایک ٹیچر کو میں نے کہا کہ یہ جو اسٹریٹجیز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس میں سے کون سی سب سے مشکل ہے؟ تو اس نے کہا ٹو سے نو. اینڈ دیٹس ویری ویری ٹرو. اس نے کہا میم ہمارے پاس تو نو کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ نے اسٹریٹجیز میں لکھا ہے لرن ٹو سے نو، رائٹ. مائکرو مینجمنٹ اینڈ آٹوکریٹک ڈکٹیشن. ایک تو یہ جو ٹیچر کو آپ نے ایسے کر دیا کہ موبائل کی فیکٹری میں آپ نے ایک بندہ کھڑا کیا تھا جس نے ایک پرزہ رکھنا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بڑا میکینیکل کام تھا، اس کی مائکرو مینجمنٹ ہوتی تھی، اس کے اوپر کیمرہ لگتا تھا کہ یار اس نے دن میں کتنے موبائلز ہینڈل کیے، کتنوں میں وہ پرزہ لگا دیا، کہاں یہ پرزہ لگانا بھول گیا. اس میکینیکل جاب کی مائکرو مینجمنٹ میری سمجھ میں آتی ہے. ٹیچنگ کی مائکرو مینجمنٹ، جبکہ ٹیچنگ کام کیا ہے؟ ایک ہیومن بینگ ود a number of human beings trying to create knowledge, trying to create skills and abilities and values and everything, building things. اور یہ بالکل ڈائیورس ہے. ان 30-40 بچوں میں
ہو سکتا ہے ایک کے ساتھ اس کو 10 منٹ لگانے پڑیں, ایک کے ساتھ اس کو 25 منٹ لگانے پڑیں, ایک خود ہی اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ اپنے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو بھی لے کے چل رہا ہو. تو اس کی مائکرو مینجمنٹ اور ڈکٹیشن ہو نہیں سکتی, جبکہ بنے ہوئے پرنٹڈ لیسن پلانس اور اس کے اوپر اس نے ٹک کرنا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا پہلے 10 منٹ میں, یہ ہو گیا اگلے 5 منٹ میں, اور یہ ہو گیا اگلے 7 منٹ میں. اس طرح کی مائکرو مینجمنٹ. دین انیکول اپرچونیٹیز اینڈ اپریسیشن, انفیئر اپریزل اور فیوریٹزم. ہم ایکوٹی بچے کے لیے بول رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں, اور یہ لاکھوں میں ہیں, پاکستان کے ٹیچرز ورک فورس لاکھوں میں ہے, تو پھر ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز کا کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ ہر ٹیچر کبھی تو اس سرکل میں آئے. ایسا تو نہیں ہو کہ اسکول کے 5 ٹیچرز ہر طرح کی ٹریننگ لے لیں اور باقی 3 ٹیچرز اس انتظار میں رہیں کہ ہاں کبھی ہمارا بھی نمبر آئے گا. سو ایکوٹی ان کریٹنگ اینڈ پرووائڈنگ اپرچونیٹیز. نیکسٹ کر دیجیے. انفیئر اپریزل اینڈ فیوریٹزم, اٹس اے ہیوج اسٹریس. کوئی شیئر کرنا چاہے گا کوئی اسٹوری؟ ہاؤ ڈو آئی سے اٹس اے اسٹریس؟ نہیں کیا کسی نے اپریشیٹ, کوئی بات نہیں, تجھے اپنے کام لگے رہو, ہو نہیں سکتا. میم شاید یہ اسٹریس نہ ہو اگر کمپیریزن نہ ہو اس کی بیس پہ. اوکے. ایکچولی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ہے وہ بہت سیٹسفائڈ ہے, وہ کام کر رہی ہے اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق, اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی کلاس میں کیا کرنا ہے, اور اسے کوئی کنسرن بھی نہیں کہ کسی کی کتنی سیلری ہے اور کسی کی کتنی سیلری ریز ہوئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپیٹنسی کو کلب کر دیا جاتا ہے اس کی سیلری ریز کے ساتھ. اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے. آپ کہتی ہیں اگر صرف فیوریٹزم ہو رہا ہو تعریف کرنے میں یا اپریسیشن میں تو شاید اتنا اسٹریس کریٹ نہ کرے. اوکے. اینی بڈی وانٹس ٹو ڈس ایگری اور ایگری؟ سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اپنا کام کر رہی ہوں, یہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, میرا بھی کام اچھا ہے, ان کا بھی کام اچھا ہے, ان کو اپریسیشن مل جاتی ہے اور ان کو کوئی ایوارڈ بھی مل جاتا ہے, اور مجھے نہیں ملتا, پہلے سال بھی نہیں ملتا, دوسرے بھی نہیں ملتا, تیسرے بھی نہیں ملتا, کوئی سیلری ریز نہیں ہو رہی. لیکن وہی اگر میں سیلف موٹیویٹیڈ ہوں نا تو مجھے فرق نہیں پڑ رہا, مجھے فرق نہیں پڑا. لیکن اگر میری پرفارمنس کو, میرے اچھے کام کو یہ کہہ کر ڈی ویلیو کیا جائے گا کہ دیکھیں, تو دین اٹ کریٹس اسٹریس. تھینک یو. اب ایک لفظ ہے جی ایموشنل لیبر, اور ایموشنل لیبر کا ورڈ یوز ہوا لٹریچر میں ان تمام جابس میں جہاں پیپل ہیو ٹو ڈیل ود پبلک. تو کہا یہ گیا کہ اس کے اپنے بیک آف دا مائنڈ کتنا بھی برڈن ہو, کتنی بھی پریشانی ہو, they need to maintain a smile or any such gesture, any body language. جب وہ یہ کرتا ہے تو لٹریچر اس کو کہتا ہے ٹو فیک یور ایموشنس. اینڈ فار اے ویری لانگ ٹائم وین somebody has to fake the emotions تو ایموشنل لیبر بڑھتی چلی جاتی ہے, اینڈ دیٹ اگین causes stress. آخر میں جا کے یہی ہوگا. اب جب آپ کو ایموشنل لیبر کرنا پڑ رہا ہے, ناؤ تھنک اباؤٹ دا ٹیچر اگین. زیادہ تر جو اس کے اوپر لٹریچر ہے وہ آیا نرسز کا, کہ نرسز ہیو ٹو فیک دیئر ایموشنس اے لاٹ. پھر اس کے بعد ریسرچ آنے والی بتاتی ہے, اینڈ آر اون ریسرچ ٹیلز ایز ویل, کیرنگ ایموشنل برڈن اینڈ ٹراما آف پرسنل لائف, پرووائڈنگ سپورٹ ٹو اسٹوڈنٹس جن کے اپنے ٹراما ہیں اور ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں. میں ایز اے ٹیچر اپنا ٹراما کیری کیے ہوئے آتی ہوں, مجھے اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ملتی. مجھے ٹریننگ ملتی ہے ایک سرٹن سیٹ آف کانٹینٹ کو پڑھانے کی میتھڈالوجی کی. مجھے اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ملتی کہ اگر میرے اپنے وہ جو پاسٹ تھا وہ ہیلدی تھا یا ٹرامیٹک تھا, میں اس کو کیری کر رہی ہوں. پریزنٹ میں پیسفل تھا یا اسٹریسفل تھا میرا دن, میں اس کو کیری کر رہی ہوں, اور میں آ جاتی ہوں اور میں کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ڈائیورس بچوں کے ڈائیورس ایکسپیرینسز کے ساتھ جو ان کے ایشوز ہیں میں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں نے کوئی 10-20 کلو کا وزن اٹھا رکھا ہو, میں آپ کے ہاتھ میں 5 کلو کا بیگ دیکھوں تو میں کہوں گی مجھے دے دو.
میں لاجکلی نہیں کہوں گی کہ یار میں نے خود 10-20 کلو اٹھا رکھا ہے نا, اور بے شک وہ بچے کا 5-5 کلو ہوگا یا 2-2 کلو ہوگا, یہ اپنے وزن میں ایڈ کر رہی ہے, کیونکہ اس کے اپنے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ایشوز کو کسی نے کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا, اور یہ بغیر کسی ٹریننگ کے کر رہی ہے. اس کا ایڈورس افیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے وہ وزن لیتے لیتے ہی گرا دوں. کیوں؟ کیونکہ میرے نروز بھی تو ایک حد تک برداشت کریں گے نا. تو بجائے میں آپ کو ہیلدی ٹریٹمنٹ دینے کے, آپ کے ڈائیورس بیہیویئر کو یا ڈائیورجنٹ بیہیویئر کو یا کسی بھی طرح کے ایشو کو کیا ریزالو کروں گی؟ میں ڈانٹوں گی یا میں پنش کروں گی. اور ریزنز دونوں ہیں. میرا اپنا ٹراما کسی نے ریزالو نہیں کیا, اور میرے پاس مزید وزن اٹھانے کا گنجائش بھی باقی نہیں ہے. تو پھر میرے پاس گنجائش رہ جاتی ہے پنشمنٹ کی. ایز سون ایز یو مس بیہیو, ایز سون ایز یو شو یور ایگریشن, آئی پنش یو. میرے پاس تو اور کوئی ٹریننگ بھی نہیں تھی, اور میرے پاس اور کوئی ہیلپ بھی نہیں تھا. ڈیلنگ ود پیرنٹس آف ویریس بیک گراؤنڈس. پیرنٹس کی وائس میٹرز. ان کا بچہ ہے, انہوں نے ایک اسکول میں بھیجا ہے, اٹ میٹرز, بٹ دس آلسو میٹرز کہ وہ جو 40 کے 3 سیکشن میں پڑھاتی ہوں, اس کے 120 پیرنٹس مجھے آ کے ملتے ہیں, اور جہاں کہیں پرابلم ہے وہاں میں کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں ایوری ٹائم. پیرنٹل پریشر, ایکسپیکٹیشن, سمن اس پہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ بات کر چکی ہیں کہ جی ہم کوئی پازیٹیو چینج بھی لانا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. بچوں کی نوٹ بکس ختم کرواتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ایکٹیویٹی بیسڈ کرتے ہیں, نہیں کرتے بہت کاپی ورک اور وہ پیپر اینڈ پینسل ورک. تو بھی پریشر ٹیچر نے فیس کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئے تھے تو آپ بات کر رہے تھے, پیرنٹ جس کلچر میں پلا بڑا تھا, اس نے جو ایجوکیشن لی تھی, آج کی ایجوکیشن اس ایجوکیشن سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. بیچ میں برج کون کر رہا ہے؟ میں. تو میں اس کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور وہ کنونس نہیں ہو رہا, اور اوپر کا ایموشنل لیبر جاری ہے, وہ کہیں نہیں گیا. لیک آف پیرنٹل انوالومنٹ اینڈ سپورٹ, بلیمنگ ٹیچرس فار اسٹوڈنٹس فیلئر. میں نے ٹیچرس کو کہتے سنا, ٹی وی پہ کہتے سنا, بچہ فیل نہیں ہوتا, ٹیچر فیل ہوتا ہے. او ہیلو, بچہ فیل ہوتا ہے, بچے بھی فیل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایک بچہ فیل ہوتا ہے ٹیچر فیل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. پہلے تو ایک ڈیپ بریتھ لے کے لیٹس کنسالیڈیٹ کہ میری 40 کی کلاس میں اگر 3 بچے ٹاپر ہیں, اگر 10 بچے ایوریج ہیں, ابو ایوریج ہیں, تو کوئی 3 یا 4 بچے بلو ایوریج ہو سکتے ہیں, کوئی 2-3 بچے فیل بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, آئی اینڈ دا پیرنٹس پارٹنر ٹو ریزالو دا ایشو. لیکن یہ بلیم جو آتا ہے ایک دم ٹیچر کے اوپر, آپ کی کلاس میں اتنے فیلئر ہیں تو آپ کا فیلئر ہے, نہیں, یہ خالصتاً آپ کا فیلئر نہیں ہے. یہ ایڈمٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی, کلاس سائز وہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے نا کہ 10 سے 15 سے زیادہ اسٹوڈنٹ نہ ہوں. یہ جو ہے اگلا, یہ جو اگلا ہے, یہ ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. کلاس روم مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ ہمیں سکھائی جاتی ہے, بڑی اچھی ٹریننگز ہمیں دی جاتی ہیں, کلاس روم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز بتائی جاتی ہیں. کس کے لیے؟ 25 سے 30 بچوں کے لیے. اب وہ 25 سے 30 بچوں کے لیے, اور پھر دوسرے تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں, شہروں سے باہر جاتے ہیں, ملٹی گریڈ ٹیچنگ. ایک ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھتا جاتا ہے, ایک ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو الگ لیسن, اس کو الگ لیسن, اور اس کو الگ لیسن کر کے انٹیگریٹ کیسے کرنا تھا. اور اگر ایک ہی گریڈ ہے, ایک ہی سبجیکٹ ہے, تو بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے 30 سے اوپر بچوں کو کیسے مینیج کرنا تھا. سو کلاس روم مینجمنٹ. اور پھر اگر شور کی آواز آ گئی, امیزنگلی آج تک, میں آج صبح جس اسکول میں گئی تھی, اسکول انٹر ہوتے پہلی آواز جو میرے کان میں پڑی تھی, اب مجھے کسی کی آواز آئی تو دیکھنا, یہ آج صبح کا جملہ ہے.
اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار پرنسپل کو ملنے کی بجائے پہلے میں اس کو جا کے ملوں اور کہوں کہ آواز تو آئے گی جب لرننگ ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آواز نہیں آئے گی. انٹریکشن ہو رہا ہے ہیومن بینگز کے درمیان, تو سائلنس کیسے مینٹین ہو سکتا ہے؟ ڈیلنگ ود بلنگ اینڈ وائلنس ان کلاس روم. بلنگ جو بچہ فیس کرتا ہے یا جو بچے فیس کرتے ہیں ان کا ٹراما اپنی جگہ, اور یہ جو ٹیچر ہے جس کے لیے دونوں بچے ویلیویبل ہیں. اس ٹیچر کو جب ہم نے ایک دو ٹیچرز کو ہم نے جن کو انٹرویو کیا, اس نے بلنگ کرنے والے کے لیے لکھا تھا, تو میں نے اس کو انٹرویو کیا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے. اس نے کہا کہ میرے لیے بلی ہونے والا بچہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن میرے لیے بلی کرنے والا بچہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. میں اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتی. تو میری راتوں کی نیند اس بات سے اڑی رہتی تھی کہ یہ بلنگ کا کیس ہو گیا ہے میری کلاس میں. اس بچے کے لیے ہمارے پاس بہت ایمپتھی ہے جس کے ساتھ بلنگ ہوئی ہے, لیکن میں یہ سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ جس نے بلی کیا ہے وہ بھی اسی ایج کا بچہ ہے, اور وہ بھی میری کلاس کا بچہ ہے, اور مجھے اتنا ہی عزیز ہے. تو دیٹ کازڈ ہیوج اسٹریس ان دوز ڈیز جب اس کا وہ کیس چل رہا تھا. دین آئی ریئلائز کہ ہاں واقعی ایک ٹیچر جب وہ بلنگ اور وائلنس کو کلاس روم میں وٹنس کرتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, جب اس کو یہ بھی عزیز ہے اور اس کو یہ بھی عزیز ہے, تو جسٹ تھنک اباؤٹ دا انٹرنل کانفلکٹ جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے. اس کانفلکٹ سے اس نے گزرنا ہے. اینڈ ابھی بول دیتی ہوں جو فکرہ میں شاید تھوڑی دیر ٹھہر کے بولوں گی. دا ایشو از دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ایڈ کاؤنسلنگ. ایجوکیشنل کاؤنسلنگ کا کوئی وجود ہی پایا نہیں جاتا. جو کچھ کرنا ہے ٹیچر نے کرنا ہے. کانفلکٹ کو ریزالو بھی ٹیچر نے کرنا ہے, مینیج بھی ٹیچر نے کرنا ہے, اور پھر اگلے دن اس کلاس کو لے کے چلنا بھی ٹیچر نہیں ہے, انہی بچوں کی موجودگی میں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ چیلنجز ان اسٹوڈنٹس. جو بات میں نے ابھی بولی ہے, ٹیچر اس کو فیس بھی کر رہی ہے, ٹیچر اس کو ایکنالج بھی کر رہی ہے, ٹیچر پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہی ہے, پیرنٹس کو بھی انفارم کر رہی ہے. تو سب اس کو کہتے ہیں آپ نہیں کرنا ہے, آپ ہی سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ہی ٹیچر ہیں, آپ ہی سب کچھ, آپ ہی مینٹور ہیں. نیکسٹ پلیز. اس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں تاکہ ہم, اچھا جی, یہ میرا خیال ہے کہ بڑی ہی سیلف ایکسپلینیٹری چیزیں ہیں. ورک لوڈ اینڈ ٹائم پریشر, جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے ٹیچر کا کوئی ورک ڈے آور فکس نہیں ہے. اس کا دن صبح 7 بجے بھی شروع ہو سکتا ہے اور رات 9-10 بجے بھی ختم ہو سکتا ہے. اینڈ دے کیپ سیئنگ کہ جی آپ 24 آورز, ہاں آپ 24/7 کام کریں. ہیوی ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ٹیچرس کے اوپر. ٹیچنگ از اے کوگنیٹیو افیکٹو ورک. وہ بچوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, بچوں کو ساتھ بات کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اس کے ساتھ بہت سارا ایڈمنسٹریٹو ٹاسک آ گیا. ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہر بچے کی پروفائل میں نے بلڈ کرنی ہے, ہر بچے کے لیے ریکارڈز میں نے مینٹین کرنے ہیں, پھر ان ریکارڈز کے ساتھ اور بہت کچھ اٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے. لانگ ورکنگ آورز آ گئے, مینیجنگ لارج کلاسز آ گیا. لیک آف پریپریشن ٹائم از کازنگ ڈسسیٹسفیکشن. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جب ٹیچرس کو انٹرویو کیا گیا. میں نے کہا کہ اچھا نہیں مل رہا پلاننگ ٹائم تو تم پڑھا لیتے ہو نا. تو اس نے کہا کہ لیکن مجھے ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے ہر دفعہ پڑھانے کے بعد کہ میں ٹھیک نہیں پڑھا رہا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پیچھے ٹائم نہیں ملا. مجھے اپنے لیسن کو کمپلیٹ پلان کرنے تک کا وقت نہیں مل سکا. اور کیوں نہیں مل سکا؟ کیونکہ کل تو ہمارے اسکول میں فنکشن تھا اور اس سے پچھلا 1 ہفتہ تیاری ہو رہی تھی, اور مجھے یہ ڈیوٹی اسائن کی گئی ہوئی تھی. جی اس میں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر مرتبہ ہمارے ہر سال پلانس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے ٹیچر کا پورا سال میں, اور وہ اگلے سال ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ نے نا اس طرح پلاننگ کرنی ہے. دو کہ وی آر پلاننگ دا سیم ٹاپک, سیم لیسنز. یس دیر آر نیو اسٹوڈنٹس, ہاں ٹھیک ہے, لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے ہم ڈفرینشیٹڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی اٹ شوڈ بی اپلائڈ ایٹ دیٹ پلیس. جو ہمارے پلانس آلریڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہی اگر ہم دوبارہ سے انٹیگریٹ کر لیں تو ٹیچر کا یہ والا اسٹریس کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے.
لو سیلریز اینڈ فائنینشیل اسٹریس. اس میں ایک اسٹوری ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں اینڈ دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہم کہتے ہیں کہ جی جتنا بھی دے دو ان لوگوں کا نا پورا ہی نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلریز کم ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلریز کم ہے. اوکے فائن, میں پھر کہوں گی کہ شہروں سے باہر نکلیے, تھوڑا سا سبرب میں جائیے یا کسی ایسی محلے میں چلے جائیے جہاں پہ کنجیشن ہے, جہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے. چھوٹے چھوٹے اسکولز بنے ہوئے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ٹیچرز اونلی ٹوڈے. میں نے اس لیے شروع میں وہ آپ کو ساری ویرائٹی آف انسٹیٹیوشنس کہا تھا کہ میرے پاس جو اسٹوریز تھیں جن کو میں انالائز کر رہی تھی یا جو نیریٹیوز تھے وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے. جو اسٹوری میں ضرور بتانا چاہتی ہوں وہ ایک بچی کی ہے جو کہتی ہے کہ بی اے کرتے ہی مجھے اپنے محلے کے اسکول میں جاب مل گئی تھی. اور وہ مجھے, اور یہ کب کی بات ہے, یہ میں 2024 میں گئی تھی یو ایس, یہ 2023 کی بات ہے جب اس بچی نے مجھے یہ اسٹوری سنائی. اس نے کہا مجھے بی اے کرتے ہی جاب مل گئی تھی, وہ مجھے 12,000 پے کرتے ہیں. میں پاز اس لیے لیتی ہوں کہ آپ اپنے دماغ میں کیلکولیٹ کر لیں. بالکل, اس بچی کی اسٹوری یہ ہے کہ وہ مجھے 12,000 پے کرتے ہیں, وہ مجھ سے یہ کام بھی لے رہے ہیں, وہ مجھ سے یہ کام بھی لے رہے ہیں, وہ مجھ سے یہ کام بھی لے رہے ہیں, میڈم وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں. تو میرا ایبرپٹ کویشچن تھا جو کسی بھی ہیومن بینگ کا ہو سکتا ہے کہ بیٹا چھوڑ دو. تو اصل کہانی سامنے آتی ہے. وہ کہتی ہے, اور اس کا جملہ ہے, وہ گھر والے جو میرے پڑھنے کے خلاف تھے نا, وہ میرے 12,000 چھوڑنے نہیں دیتے. اینڈ دیٹس ناٹ اے اسٹوری آف اے سنگل فیمیل اور میل اور اینی جینڈر. That's a story of those small school teachers جن کو شدید پریشر ہے کام کا, ڈس سیٹسفیکشن ہے. میں نے کہا تھا جب اسٹریس میں ڈس سیٹسفیکشن آنی شروع ہوگی, ڈسکریجمنٹ آنی شروع ہوگی. ڈس سیٹسفیکشن ہے, یہ ڈسکریجنگ ہے ان کے لیے, لیکن پش ہے کہ کرتے رہو. یہ دنیا کے کسی بھی لیبر لاز کے اگینسٹ ہے. اینڈ دس از ہیپننگ ود ٹیچرز ان آر کنٹری ویری کلوز ٹو اس. کوئی زیادہ دور جانا نہیں پڑتا ان کہانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ایگزیکٹلی. inadequate benefits, managing personal expenses on a limited income. یہ بہت سارے ٹیچرز کی کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی, ہم نے آپ کو پے دے دیا, آپ جانے آپ کا کام جانے. اب آپ کی اپوائنٹمنٹ جہاں بھی ہوئی ہے جیسے بھی ہوئی ہے, یو نیڈ ٹو ٹیکل دس. گھر والوں کی طرف سے ان کے اوپر, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, اس نے پورے گھر کا خرچہ بھی اٹھانا ہے, اس نے سب کچھ کرنا ہے, اور اس نے اسی جاب کو کیری فارورڈ بھی کرنا ہے جب تک کوئی اور جاب نہیں ملتی. جاب انسیکیورٹی ہے, ڈسسیٹسفیکشن ہے. کانٹریکٹ بیس امپلائمنٹ ٹیچنگ میں بہت زیادہ ہے, اور کسی پروفیشن کے بارے میں شاید میں کلیم نہیں کر سکتی, لیکن اس کے بارے میں کر سکتی ہوں کہ ٹیچنگ میں ان لمیٹیڈ ہے, اور جو کانٹریکٹ بیسڈ جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو ہر 6 مہینے کے بعد ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان اپوائنٹمنٹس, وی آل نو دیٹ. فیئر آف لوزنگ جاب ڈیورنگ اکنامک کرائسس, یہ ایک بہت بڑا خطرہ رہا ہے. ابھی بھی ٹیچرس کے اوپر یہ تلوار بہت زیادہ لٹک رہی ہے, اور کانٹریکچوئل کے اوپر تو بہت ہی زیادہ لٹک رہی ہے. آگے چلیے جی. اب آتے ہیں 2 فیکٹرز کے اوپر, اینڈ دین آئی ول اسٹاپ ہیو اے کنورسیشن, مور کنورسیشن. سوشو کلچرل فیکٹرز. آج بھی ہماری سوسائٹی میں جب ہم فلوسافیکل بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیچر کی بہت رسپیکٹ ہے, اور ہے بھی, میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے. لیکن جب ہم سوشو کلچرل ایسپیکٹ کے لینس کو اٹھا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اور فیمیل ٹیچر ہو تو ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے, پھر بھی میل جیسے ہی اپنے سوشل سرکل میں بتاتا ہے کہ میں ٹیچنگ جاب میں جا رہا ہوں, تو دا فرسٹ کویشچن ہے کیوں, کوئی اور کام نہیں ملا. یہ آپ کا سوشو کلچرل لینس ہے فوری طور پہ. مس فٹ ہو جاتا ہے ٹیچنگ جاب کو اڈاپٹ کر لینے کے بعد. اب اس میں کوئی جینڈر ڈفرینس اتنا نہیں ہے, اوپر والے میں ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا جملہ بول دیا جو میں نہیں بولنا چاہتی تھی. ہمارا خیال ہے کہ مرد بریڈ ارنر ہے,
ہمارا خیال ہے ابھی تک کہ مرد بریڈ ارنر ہے, اس لیے زیادہ وہ. یہ ایک بہت لمبی کہانی شروع ہو جائے گی, ہم اس میں نہیں جاتے. 8 مارچ کو کریں گے اس بات کو, ہم 8 مارچ کو کریں گے. اب آتے ہیں مس فٹ ان دیئر اون سوشل سرکل. اب وہ کوئی عقل کی بات کرے صحیح. وہ جو ینگ ٹیچرس تھے جن کے ساتھ ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں اور وہ کہتے ہیں اچھا ٹیچر نہ بن, اس وقت ہمارے ساتھ نارمل گفتگو کر. اس نے کہا میں نارمل گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اٹس لائک اے لیبل فار دیم. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی یا تو وہ کیا کریں گے, بات کرنا اوائڈ کریں گے, یا وہ سیلف ایکسکلوژن کریں گے کہ اچھا مجھے اب اپنا سوشل سرکل بدلنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرا کوئی دوست بینکنگ میں چلا گیا, کسی نے اپنا اسمال انٹرپرائز بنا لیا کسی نے, اور میں ٹیچر ہو گیا ہوں. تو اب میں ایکسیپٹیبل نہیں رہا اس میں, اس سوشل سرکل میں. فیملی اینڈ ریلیشنز, لیبلنگ اینڈ میکنگ فن. کیا کر رہا ہے؟ ٹیچنگ کر رہا ہے. اوہ, اور یہ ابھی تک ہے. دا سیڈ پارٹ از کہ یہ ابھی تک ہے. جو ینگ بچے اپنی یہ بات بتاتے ہیں اس وقت وہ سنتے ہوئے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنی خواہش سے ٹیچنگ جوائن کی ہے اور ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں, لیکن میری فیملی ہی میرا مذاق اڑا رہی ہے کہ اس کو دیکھو. ولنریبلٹی. آج ٹیچر کلاس میں کھڑے ہوئے کوئی بات کرنے سے پہلے فلٹر کر رہا ہے, اینڈ اسپیشلی مڈل اسکول آنورڈ, پھر آپ یونیورسٹیز تک چلے جائیں. کیوں فلٹر کر رہا ہے؟ پولیٹیکل انفلوئنس ہے, پلیسمنٹ, یہ تو چلیں وہ ہے, تھریٹس ہیں, ہراسمنٹ ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کل ویڈیو ہو کے منظر عام پہ آئی ہوئی ہو اور میری ہی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے. میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیلتھ ایجوکیشن نہیں پڑھا سکتی. میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن اسکولنگ سے شروع ہو جانی چاہیے, لیکن ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ انفیوزڈ ہے آپ کے لیسن میں, اس کو ان پیک کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ان پیک میں نہیں کروں گا, ان پیک کروں گا تو مجھے خطرہ لاحق ہے. وائلنس ان اسکولز, ان سیف انوائرمنٹ ڈیو ٹو ایکسٹریمزم. آفاق آ نہیں سکے, شاید ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں. آفاق نے اور میں نے جو اسٹڈی کی تھی سوشل ایکسکلوژن کی, اس میں جو پہلی اسٹڈی کا پہلا پارٹ تھا وہ 20 کیسز تھے جس میں ٹیچر کو یا تو مار دیا گیا یا اس کے اوپر ایلیگیشن لگا کے اس کو کہیں نہ کہیں پنش کیا گیا. اور ہمارے اسلام آباد ہی کے 2 کیسز ایسے ہیں جس میں ایک شخص آج بھی جیل میں ہے, اتنے سالوں سے اس کے وکیل بدلتے چلے گئے لیکن اس کی رہائی نہ ہو پائی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کیس میرے لیے تنبیہ ہے, وہ جو مر گئے وہ بھی میرے لیے تنبیہ ہے, میرے لیے ایز اے ٹیچر. تو ٹیچر کہتا ہے کہ میں اس میں ہوں مستقل, میں کلاس میں کچھ بھی پڑھانے سے پہلے لیسن پلان تو کرتا ہوں, میں فلٹر بھی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے, اس میں کوئی ایسی بات نہ چلی جائے. یہ جو اوپر کے 2 پوائنٹس تھے جو میں نے مس کیا, اب ہم واپس اس پہ آتے ہیں. A teacher is appointed in a school, in a village. وہ بہت انتھوزیاسٹک ہے, وہ ینگ ہے, وہ جاتا ہے, وہ جوائن کر لیتا ہے. دوسرے تیسرے دن سے اس کو تھریٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے, گو اوے, مت آؤ. وہ کہتے ہیں نہیں میں پڑھانا چاہتا ہوں, کہتے ہیں نہیں مت آؤ, یہ ہماری پولیٹیکل گراؤنڈ ہے, نہ یہاں بچے اسکول آتے ہیں نہ ہم نے آنے دینے ہیں, اور اگر تم آؤ گے تو پھر تم بھی سوچ لو کہ تم کتنے دن آؤ گے. اور یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے جس سے انفلوئنس ہو کے یا تو بچہ بیک آؤٹ کرے گا, رائٹ, یا وہ کہیں ٹرانسفر کی کوشش کرے گا, یا وہ اس بھنور کا حصہ بن جائے گا جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیچر اسکول ہی نہیں آتے, حاضری لگتی چلی جاتی ہے. تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹیچر کی ہی بڑی بے ایمانی ہوگی جو اسکول نہیں جاتا اور اس کی حاضری لگتی رہتی ہے. کوئی بھی اس ٹیچر سے جا کے نہیں پوچھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ٹیچرز نیریٹو نہیں آ رہا کہیں پہ بھی بیچ میں. تم نے جاب اپلائی کیا, تم نے یہ پلیسمنٹ لیا, تم یہاں آئے تو تم چلے کیوں گئے؟
ہر کیس میں صرف اتنا نیریٹو سامنے آتا ہے, وہ اپنے گھروں کو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حاضریاں لگ رہی ہیں, تو وہ جو گھروں کو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی حاضریاں لگ رہی ہیں ان کا نیریٹو کہیں نہیں آ رہا کہ وائی از دس ہیپننگ. نیکسٹ پلیز. جو فائٹ ہے, جو انٹرنل کانفلکٹ ہے, وہ بیسکلی یہ 3 باتیں سب سے اوپر ہیں, اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, جو لیبلز ہم نے کیے اس میں یہ 3 سب سے اوپر باتیں ہیں. لیک آف اٹانومی, مجھے اپنے ہی کام میں اٹانومی نہیں ہے. دا ٹیچر سیز کہ آج میں نہیں پڑھا رہا, مجھے لکھا ہوا خطبہ ملتا ہے جو میں نے دینا ہے, اور نہ میں نے اس سے آگے کچھ بولنا ہے, نہ میں نے اس کے پیچھے کچھ بولنا ہے. اگر میں بولوں گا تو میں پھنسوں گا. اسکرپٹڈ ہے. میری اپنی آٹونمی میرے اپنے کام میں نہیں ہے. سیکنڈ, لیک آف وائس. جب بھی کریکولم بدل رہا ہے, جب بھی پالیسی بدل رہی ہے, جب میتھڈالوجیز بدل رہی ہیں, میں ایز اے پریکٹیشنر کہیں نہیں ہوں, میری وائس کہیں نہیں ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از لیک آف فریڈم, جس کی ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. لیک آف فریڈم یہ بھی ہے کہ میں آج چاہتی ہوں کہ میں اپنی کلاس کو کلاس روم میں نہ بٹھاؤں, میں آج باہر گراؤنڈ میں لے جاؤں اور گراؤنڈ میں لے جا کے میں ایکٹیویٹی کروا دوں. اس کا بھی میرے پاس فریڈم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 2 ہفتے پہلے اپروول کیوں نہیں لیا؟ اللہ کے بندو, مجھے کیا پتا تھا کہ 2 ہفتے پہلے میں نے یہ کرنا ہے. آج کلاس روم ڈسکشن شروع ہوئی, میں نے فوری طور پہ سوچا کہ یار یہ بات نا بچوں کی سمجھ میں ایسے نہیں آ رہی, باہر نکلتے ہیں. سفیر کی سکھائی ہوئی کوئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تھیٹر والی, اور ان کا سرکل بناتے ہیں گراؤنڈ کے اندر اور ان سے ایکٹیویٹی کراتے ہیں. تو مجھے چٹھی آ جاتی ہے اگلے دن میرے دفتر میں, آپ کس کی پرمیشن سے بچوں کو لے کے باہر کھڑے ہوئے تھے؟ یہ وہ فریڈم ہے. ہوں گے, ہم بات یہ کر رہے ہیں, ہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹیچر کی فائٹ کیا ہے. ٹیچر کی فائٹ یہ ہے, آئی وانٹ آل مائی اسٹوڈنٹس ٹو بی انگیجڈ. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ یار میں سارے بچے مجھے اتنے ہی عزیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 2-4 مجھے عزیز ہیں, لیکن میں جیسے ہی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا تو چٹھی آ جائے گی کہ وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ. میں نے خود یہ چیزیں بڑی فیس کی ہیں. نیکسٹ کیجیے گا پلیز. آئی ہوپ آخری ہے یہ ہے جی آؤٹ کم. ان ساری کہانیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم لٹریچر میں جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں اینالائز کرتے ہوئے کہ واٹ ول ہیپن اگر ٹیچرز ایسے ہی انہی سینیریوز میں کام کرتے رہیں. پور جاب سیٹسفیکشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ پور پرفارمنس ہوگی. سمپل ایز دیٹ. اور جاب سیٹسفیکشن ان 10 باتوں کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتی. لو سپورٹ ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی, پیرنٹس کی طرف سے بھی, سوسائٹی کی طرف سے بھی, تو کیا ہوگا؟ لاس آف پیشن ہوگا. اس کا دل نہیں کرے گا, وہ کہے گا یار کچھ اور کرتے ہیں جس میں لوگ بھی خوش ہوں, میں بھی خوش ہوں, اور مجھے ایک اچھی ہیلدی ہیپی لائف مل رہی ہو. لاسٹ از جب ڈسٹریس ہونا شروع ہو جائے گا, جو شروع میں اسٹریس تھا اب ڈسٹریسڈ ہونا شروع ہو جائے گا, تو برن آؤٹ ڈیفینیٹ ہے. برن آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹین کرے گا جب تک وہ ماچس کی تیلی آخر تک نہیں جل جاتی. یہ برن آؤٹ کی تصویر بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا تو ماچس کی تیلی ہے جب تک آخر تک جل نہیں جاتی, اتنی دیر تک وہ ریٹین کرے گا, لیکن پھر گر جائے گا نا, پھر چھوڑ کے چلا جائے گا. تھینک یو سو مچ. اوپن فار ڈسکشن. کوئی بھی میں ہی شروع کر لیتا آپ ہوں. ہی مائک شروع آگے ہاتھ میں تو پھر چھوڑنا تو نہیں چاہیے. جی آپ باتیں کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک تو خیر امیجیٹ بالکل ریسنٹ ایک ایکسپیرینس آیا کہ پشاور میں میں ریسنٹلی ایک مختلف سٹیز میں ورک شاپس کروا رہا تھا. تو کے پی میں بڑی ریزسٹنس آئی, اور ایک پشاور کے ایک کالج میں ورک شاپ کروا رہا تھا. تو میں نے جو شروع کا ایک فارمل انٹرو وغیرہ ہوتا ہے, اس کے بعد بچوں کو کہا کہ اٹھیں. اسی ہال کے اندر پیچھے اسپیس خالی تھی, اور میں نے کہا ہم ایک سرکل بناتے ہیں اور ایکٹیویٹی. تو ابھی میں نے شروع ہی کیا تو مینجمنٹ کی طرف سے وہ 2-3 یعنی میں نے کافی رزسٹ کیا, کوئی 10 منٹ شاید, لیکن بار بار آ کے, اور آخر انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ 1 منٹ ادھر آئیں. ہاں, تو وہ باہر آ کے یہ آپ نے کیا شروع کر دیا ہے. بچوں کو کرسیوں پہ بٹھائیں اور ادھر بٹھا کے آپ نے جو کہنا ہے کہیں, یہ ایکٹیویٹیز وغیرہ نہ کریں.
ادروائز میں جو یعنی اوور آل دیکھ رہا تھا کہ براڈر اس میں ہم دیکھیں تو مجھے جو پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسیز اور وہ چیزیں اور سوسائٹی کی نظر آتی ہے. ایک سوسائٹی جنرلی رزسٹ کرتی ہے چینج کو, خاص طور پہ ہمارے جیسی جو پسماندہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں. تو مجھے اپنا ہی ایک کالج لائف کے زمانے کا ایک جملہ جو میں بہت بولا کرتا تھا اپنے دوستوں میں, کہ ہمارے والدین چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں لکھیں, بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کریں, لیکن اس کے بعد جا کے وہی جاہلانہ رسم و رواج اور وہ سارا کچھ جو ہے اس کو نہ چھیڑیں. تو تعلیم کا جو ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں چینج لے کے آئے, اس کو ہم وہاں مار دیتے ہیں. ہم ان بچوں کو پڑھا لکھا کے پھر چاہتے ہیں کہ وہ وہی سوارا, وہی جو بھی ہماری رسم و رواج ہیں, ہم اسی کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے رہیں. سو اس سے فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف اسٹیٹ کا بھی مجھے خاص طور پہ جب آپ آرٹس میں, کیونکہ آرٹس جو ہیں تھیٹر اور اس طرح کی چیزیں, یہ پرٹیکولرلی ایک ٹول آف چینج ہے نا, جو سوسائٹی کو چینج لانا, نئے آئیڈیاز انٹروڈیوس. ہاں تو اس میں بھی ہمیں یہ میرا جو یعنی بہت میں نے ظاہر ہے کوئی ریسرچ نہیں کی ہے اس طرح کا وہ نہیں ہوں, لیکن میں جو جنرلی دیکھتا ہوں کہ کس طرح کی چیزوں پہ قدغن آ جاتی ہے اور کس طرح کی چیزیں جو جنرلی اس میں بیہودہ اور وہ ساری جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی کلچر کے خلاف ہے یہ وہ, اس سارے کے باوجود وہ ڈانس اور وہ ڈرامے اور وہ جگتے ہیں اور وہ سارا کچھ چلتا ہے. لیکن اس میں مجھے پیٹرن یہ نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی تھاٹ پرووکنگ, کوئی ذرا چینج والی بات, کوئی ذرا سی بھی معمولی سی بھی ہو نا چینج والی بات, تو سو مثلا لاہور میں یہ والا جو تھیٹر ہے جو آپ کو تھاٹ پرووکنگ نہیں ہے بالکل بھی, جو آپ کو اندھا دھند کہے لگانے پہ مجبور کر سکتا ہے, آپ شاید گھنٹوں ہنستے رہیں, وہ چلتا رہے گا. لیکن جیسے پچھلے دنوں وہ جو ایک فلم تھی زندگی تماشا ٹائپ, حالانکہ اس میں کوئی ایسا طوفان نہیں تھا جب وہ فلم بعد میں ریلیز ہوئی ہم نے دیکھا, لیکن کتنی شدید ریزسٹنس تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک کنٹرول ادھر سے کیا جا رہا ہے وہ دوسری, اور سب سے بڑا جو چینج کا یعنی ٹول ہے وہ ایجوکیشن ہے, جو شاید تھیٹر اور آرٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایجوکیشن میں بھی پہلے اس طرح کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں, جو ہمارے بچپن میں تھیٹر یا ڈرامہ یا اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں اسکولوں میں, وہ ہم نکالتے چلے گئے. اور اب ہم نے ایجوکیشن میں بھی بالکل وہ جو خطبے والا آپ بات کر رہی تھیں کہ کوئی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر سکتے, وہ اس طرف آ گئی ہے بات. جو ہمارا سب سے بڑا ایشو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, وہ یہ ہے کہ کیا ٹیچر جو کہ اپنی چوائس سے ٹیچر بنا ہے, ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کو کسی نے زبردستی دھکا دیا ہے, وہ اپنی چوائس سے ٹیچر بنا ہے, اپنے پیشن سے آیا ہے, ولنگلی آیا ہے, کیا وہ ٹیچر اس بند ماحول میں ٹیچر رہ سکتا ہے؟ اور اگر وہ رہتا ہے اور اگر وہ ریٹین کرتا ہے تو وہ کتنا سٹریس ہولڈ کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آیا ہے چینج پروسیس کا حصہ بننے کے لیے. کس کے پاس مائک؟ جی پہلے جیسے سر نے کوشچن کیا, انہوں نے بات کی کہ جو آہستہ آہستہ جو چیزیں تھیں جو بچوں میں کریٹیوٹی لا سکتی تھیں وہ سلیبس سے نکل گئی. تو بینگ پیرنٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو جو ہارمفل اسکولنگ ہے اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بینگ ٹیچر آپ کیا کہیں گی؟ میں اس پہ بولنے سے پہلے ہمیشہ پاز لیتی ہوں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہارمفل اسکولنگ تو وہ تمام لوگ جو پہلے ہی بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے وہ کہتے ہیں دیکھا ہم تو کہتے تھے اسکولنگ ہوتی ہی ہارمفل ہے. اس لیے میں پاز لیتی ہوں. پاز اس لیے لیتی ہوں کہ بہت ساری بچیاں, جب میں گرلز ایجوکیشن پہ کام کرتی ہوں تو ان کے گھر میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ دس از ہارمفل اسکولنگ. تو میں ہارمفل اسکولنگ نہیں کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ لمیٹڈ ایجوکیشن ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس حد تک کوگنیٹیو ایبلٹیز کو اور افیکٹو ایبلٹیز کو فلرش نہیں ہونے دیا جا رہا جس حد تک کلاس روم میں ہو سکتے تھے. لیکن کوئی کلاس روم بچے کو گالی دینا نہیں سکھا رہا, کوئی کلاس روم بچے کو چوری کرنا نہیں سکھا رہا, کوئی کلاس روم یہ نہیں سکھا رہا کہ جاؤ جا کے باقیوں کو مارو اور ان کا حق چھین لو. اس کا مطلب ہے کہ ہم فریز ہارمفل اسکولنگ نہیں یوز کر سکتے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قدغن ہے, لمٹس لگائی گئی ہیں, کنٹرولڈ ہے, لیکن نیگیٹو لرننگ نہیں دے رہا. یہ میرا رسپانس ہے. تو ہمیں بچوں کو اسکولنگ سے ہی بچا لینا چاہیے نہیں, ہاں ہمیں یہ ایفرٹ ایز اے سوسائٹی کرنی چاہیے
کہ ایجوکیشن پہ جو کنٹرول اور جو لمٹ لگائی گئی ہے اس سے اس کو فریڈم ملے. جی سر. میم میرا کویسچن یہ ہے کہ اب کریٹیکل تھنکنگ کا دور ہے, مطلب خیر ہمیشہ سے ہی تھی, پھر بیچ میں سے ایک ایرا آیا, یہ جو آپ ہمارے ملک کو چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ پہرے لگا دیے. سوچ پہ تو پہرا نہیں لگایا جا سکتا. ہماری جو نیو جنریشنز ہیں, اپ کمنگ جو بچے آ رہے ہیں, ان کے پاس کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے میڈیا, پوری دنیا ان کے سامنے ہے, اور وہ اگر ان کو کسی چیز سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں اپنی جگہ. اب اس سوچ کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اوپر پروان چڑھائیں گے کہ آپ نے ایسا سوچنا نہیں ہے یا ایسی بات نہیں کرنی کہ آپ کہیں باہر کریں گے بات تو بلاسفیمی ہو جائے گی, یا یہ کتنا مشکل ہے. ایز اے پیرنٹ میں ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے کوئی وے آؤٹ ہے, کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ان چیزوں سے وے آؤٹ تو شاید نہیں ہوگا, لیکن اس میں جو جس پیراڈائم میں کھڑے ہو کے بات کرتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ ایز مچ ایز یو کین کریٹ اے ڈسکورس اراؤنڈ اٹ, یعنی اس پہ بات کی جائے, جیسے ہم آج یہاں بات کر رہے ہیں نا, اس پہ بات کی جائے اور بارہا بات کی جائے اور مختلف فورمز پہ بات کی جائے. ہوتا کیا ہے کہ مجھے آج صبح آ کے ایک شخص میرے دفتر میں کہتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا کسی اور ایسپیکٹ میں, اس میں نہیں, بلاسفیمی والا نہیں, لیکن وہ آ کے ایک پاور امپوز کرنے کے لیے مجھے کویسچن کرتا ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا. تو میں اس کو کہتی ہوں مذاق کر رہے ہو یا سیریس ہو؟ میرا یہ کہنا اس کو بتا دیتا ہے کہ افشاں کے لیے یہ مذاق سے زیادہ نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے جب بچے کے ہاتھ میں بھی ٹول ہے, ہمارے ہاتھ میں بھی ٹول ہے, ہم اس کے صرف یوزرز نہ بنے رہیں, ہم اس پہ کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں. میں, آپ, ٹیچرز, پیرنٹس, تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے صرف ڈر کے اس پہ بات کریں گے تب نہیں. یہ تب بدلے گا, جو سفیر بھی بات کر رہے تھے, یہ تب بدلے گا اگر ہم جو ایڈلٹ گروپ ہے نا وہ اس پہ ڈسکورس ڈیولپ کرنا شروع کر دے. تھینکس ٹو بلیک ہول اور اینی ادر انسٹیٹیوشن لائک دس, جس میں بیٹھ کے ہم نے بات کرنی شروع کر دی ہے. تو آپ کی اگر یہ سوچ ہے کہ یار میرے بچے کے ہاتھ میں اب انفارمیشن ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے, میں نہیں اب اس کو کہہ سکتا کہ صرف ایکس ہی ٹھیک ہے, وہ مجھے فوری طور پہ وائی بھی کھول کے دکھا دیتا ہے. چھوٹی سی بات کل میری کزن سے ہو رہی تھی, میرا بچہ تراویاں پڑھنے نہیں جا رہا. میں نے کہا اچھا تو تم نے اس کو کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے اماں یہ فرض نہیں ہے. میں نے کہا تو بیٹا صحیح کہتا ہے نا, فرض تو نہیں ہے. نہیں لیکن دیکھو لازمی ہے. میں نے کہا لازمی میں اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہوا کیا کہ اب اس خاتون نے بات کی تو اس کو پتہ چلا کہ ہاں یار یہ جس کو میں لازمی کہتی ہوں یہ فرض تو نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو لرن دا ادر پرسپیکٹیو ایز ویل, اگر مجھے کسی کو کنونس بھی کرنا ہے. جب ہم بات ہی نہیں کرتے, جب ہم بھی اپنے گھر میں بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں نہیں لوگوں کی مان لو, تو پھر چینج نہیں آئے گی. چینج آئے گی اف یو بیکم اے پارٹ آف اٹ. جی سر. میم آپ نے یہ آج کل کیونکہ بچوں کے پاس زیادہ تر گیجٹس ہوتے ہیں, ٹیلی فون, موبائل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس, اور وہ ٹیچر کے ساتھ بھی اتنا رابطے میں نہیں ہوتے جتنا اس کے ساتھ ہیں, پیرنٹ کے ساتھ بھی اتنا رابطے میں نہیں ہوتے جتنا اس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. تو اس کے کافی افیکٹس جو ہیں وہ ایون اسکول میں بھی, اسکولوں میں تو اجازت نہیں ہوتی, یونیورسٹیز میں بھی بچے کلاس میں بھی وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کلاسز میں. تو یہ بھی ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے میرے خیال میں. آئی ڈنٹ گیٹ فلی کہ آپ کس امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن بالکل یہ مختلف طرح کے امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. میں اس کو رسپونڈ ایسے کروں گی کہ میری کلاس میں جب کوئی بچہ موبائل نکالتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے تمہارے پاس موبائل ہے. وہ کہتا ہے ہاں. میں کہتی ہوں نیٹ کنیکٹڈ ہے, اور وہ کہتا ہے ہاں. تو میں کہتی ہوں چلو یہ سرچ کرو اور ہمیں بتاؤ. دا پوائنٹ از می بینگ اے ٹیچر, یو بینگ اے پیرنٹ, can either go towards banning things or can go towards including things. کیونکہ یہ آج کی صدی کی ریالٹی ہے تو اس کو بین نہیں کر سکتے ہم.
یہ کسی نہ کسی دروازے سے آ جائے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے دنیا کے بچوں کے ہاتھوں میں اتنے موبائل نہیں دیکھے جتنے پاکستان میں دیکھے اور جس ایج میں دیکھیں. میں تقریباً ہر سال ٹریول بھی کرتی ہوں. ابھی 1 سال امریکہ میں, کیلیفورنیا میں جو سلیکون ویلی ہے اس جگہ پہ رہ کے آ رہی ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں انوینٹ ہوتی ہیں, نئی بنتی ہیں, انوویٹ ہوتی ہیں. ہم نے جس ایج کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے نا پاکستان میں, دنیا نے نہیں دے رکھا. تو اس لیے ہمیں خطرہ بھی پھر زیادہ پریشانی بھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن جو ایج گروپ آپ کہہ رہے ہیں, یونیورسٹی کا, ہائر سیکنڈری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن, اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بچے کے پاس موبائل ہے اور وہ کلاس میں لایا ہوا ہے, دیٹس این اپرچونٹی ناٹ اے تھریٹ. اگر میں اس کو اپرچونٹی میں بدل لوں تو وہ تھریٹ نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے. جی میں 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ آپ نے پوچھا کہ جو بائی چوائس ٹیچر آتے ہیں اور پھر بھی اگر وہ یہ ساری چیزیں فیس کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. میں بائی چوائس ٹیچر بنی ہوں اور میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں پریکٹیکلی. آئی ہیو بین تھرو آل دیز تھنگس. لیکن آئی گاٹ لکی کہ میرا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا کہ مجھے لائف میں پھر کچھ اور کرنا تھا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی اون اسکول اور وہ سارا, اس میں آئی اوائڈ ڈوئنگ دیز تھنگس. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پریشرز ایسے بلٹ ہوتے ہیں اور ٹیچرس کا جو ان کے پرسنل لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ان کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ وہ سارے اسٹریس کو پازیٹیولی ہینڈل کر پائیں. یہ بالکل امپیکٹ ہوتا ہے, یہ بالکل امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس کا حل میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سپورٹ سسٹم, ایکسٹرنل سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے ٹیچرس کے لیے کہ اس کو وہ کس طریقے سے, ان کے لیے گائیڈز ہونی چاہیے. بیسیکلی گائیڈز ان اے سینس کہ ان کے ٹاک سیشنز ہو سکتے ہیں. سوشل انوائرمنٹ میں کچھ ایسا, جیسے ہم لوگ دیکھیں ہر قسم کے لوگوں کے لیے ویل بینگ سینٹرز ہوتے ہیں یا ویل بینگ ٹاک سیشنز آرگنائز ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ فار دا ٹیچرز. ایک سلائیڈ تھی آخر میں ویل بینگ کی, وہ دکھا سکتے ہیں آخری ایک سلائیڈ. وائی ناٹ فار دا ٹیچرز. یہ ٹیچرس کے لیے بھی ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی میکینزم ایسا بن جانا چاہیے. جو بیچ میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ٹیچر ہی سائیکالوجسٹ ہے, ٹیچر ہی ٹیچر ہے, ٹیچر ہی مینٹور ہے, ٹیچر ہی پلے گراؤنڈ میں بھی لے کے جائے گا, ٹیچر ہی یہ بھی کرے گا. تو اس سارے سینیریو میں جب ہم واپس اس پرابلم کو لے کے لٹریچر میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو سپورٹ میکنزم جس کی آپ نے بات کی, جو ٹیچر کے لیے دنیا میں بیشتر ممالک میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر پلان ہو چکا, ہم ابھی تک صرف ہم جب بھی چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ بک بدل دیتے ہیں اور پھر ٹیکسٹ بک کی جگہ ایک اور ٹیکسٹ بک لے آتے ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی ہے ایکچولی, وہ صرف آلٹر ہوتی ہے, رائٹ. یہ وہ سلائیڈ ہے. یہ بالکل سمپلیفائڈ ماڈل ہے. آپ اگر سرچ کریں گے تو ٹیچرز ویل بینگ کے بہت سے ماڈلز آپ کو مل جائیں گے. فزیکل, اسپریچول, ایموشنل, آکوپیشنل, انٹلیکچوئل, انوائرمنٹل, فائنینشیل, سوشل. یہ بالکل بیسک ماڈل ہے. کسی بھی پروفیشن میں اور اسپیسیفکلی ان پروفیشنز میں جیسے کہ ٹیچنگ ہے جس میں ایک شخص نے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اس کے لیے سپورٹ میکنزم کیسا ہوگا. The very first thing that we keep forgetting is teachers' health. ابھی تو ہم نے جتنی بھی بات کی نا وہ اسٹریس, پھر ڈسٹریس, پھر برن آؤٹ کی بات کی. اس سب کے دوران ٹیچر کی ہیلتھ کتنی ڈیمیج ہوتی ہے. اگین آئی وڈ سے کہ جو بالکل میری اس وقت فریش میموری میں ہے وہ 5 اسکول ہیں جو میں نے پچھلے 2 دنوں میں وزٹ کیے ہیں. I can clearly see a teacher in 20s and a teacher in 40s or 50s. ان پہ کیا کیا افیکٹ آ چکے ہیں and nobody is addressing it. ابھی بھی اس کو کھڑا کر کے سوال یہی ہوگا کہ کریکلم پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بچوں نے گریڈ لیے ہیں کہ نہیں لیے, اور آپ سے کہا تھا یہ رپورٹ سبمٹ کرو, آپ نے ابھی تک سبمٹ نہیں کی, اور خدا نخواستہ کوئی ضمنی الیکشن ہونے والا ہے, آپ کی ڈیوٹی بھی لگ گئی ہے, آپ کو جانا بھی ہے. یا فلاں جگہ, کل میں جس ایک اسکول میں گئی تھی وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی. کیوں بھگدڑ مچی ہوئی تھی؟ ایک ایونٹ ہے جہاں اتنے بچے لے کے جانے ہیں,
آج کی پلاننگ گئی بھاڑ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے سرکل میں سے میں کوئی ایک بھی ٹک نہیں کر سکتی. جب میں اس پہ کام کر رہی تھی کہ ٹیچرز ویل بینگ، وہ شخص جس کو میں نے اپنا بچہ سونپنا ہے کہ یہ لو، اس کو بناؤ، اس کو سنوارو، اس کی زندگی بناؤ، اس کو سکلز دو، اس کو ویلیوز دو، اس کو انفارمیشن دو، اس کو نالج دو، اس کو انلائٹنمنٹ دو، اس کی ویلنس کا میں ایک بھی باکس ٹک نہیں کر پا رہی. کیونکہ شاید اس کی ویلنس جو ہے وہ ہم بینگ پارٹ آف سوسائٹی، بینگ پیرنٹس، ہم اس کی ویلنس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نہیں. ہم بات کرتے ہوئے بھی بہت انسینسٹیو ہوتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ میں نے 2 چیزیں لکھی تھی کہ اور کچھ نہیں دینا تھا اس کو. بیسک ہیومن رائٹس ایز اے سٹیزن شپ آف پاکستان، اسی کے پیرامیٹرز پورے کر دو. اور دوسرا میرا جو آسپیکٹ تھا وہ ابھی پیچھے بھی انہوں نے بات کی کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے. بات کریں، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹیچر کو. وہ ولنریبلٹی ہے. بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹیچر کو، نہ ہی اسکول ایڈمنسٹریشن کو بات کرنے کی اجازت ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں کسی بچے کا، ہم ایموشنل پرابلم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے بینگ اے ٹیچر، بینگ این ایکسپیرینسڈ پرسن، کیونکہ ہم نے ڈیل کیا ہے اور ہمیں اس کا پرابلم نظر بھی آ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، انالائز بھی کر رہے ہیں. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دا چائلڈس پرابلم ود دا پیرنٹ اور ود دا چائلڈ، دے وڈ ناٹ الاؤ اس. اور کیونکہ وہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے پیرنٹس کے خوابوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے. یہ ایگزیکٹلی وہی کنٹرول ہے جس پہ ہم نے بات بھی کی. کنٹرول کا ورڈ آپ نے بھی یوز کیا، سفیر نے جو اپنی بگننگ آف دس کانورسیشن بات کی، یہ وہی کنٹرول ہے ایٹ دا اسٹیٹ لیول، ایٹ دا سوشل لیول. آپ نے بغیر ایڈمنسٹریشن کو پوچھے پیرنٹس کے ساتھ یہ باتیں کی کیسے؟ اگلے دن یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ باتیں کی کیسے؟ بھائی میں ایک ٹیچر ہوں، بے شک میں میتھ پڑھا رہی ہوں، میری بیک گراؤنڈ ہے سائیکالوجی کی، میں دیکھ سکتی ہوں کہ بچے کا ڈائیورجنٹ بیہیویئر ہے، میں پیرنٹ کو انفارم کر رہی ہوں، پیرنٹ میرے ساتھ ایگری بھی کر رہا ہے. تو ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کل کیا کیا ہے. اور ایک اسکول اس وجہ سے میں نے خود چھوڑا کہ میں پیرنٹس کو ایکوریٹ رپورٹ کر رہی ہوں، میں پیرنٹس کو ریئل ریزلٹس دے رہی تھی بچوں کے. مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ ہمارا بزنس خراب کریں گی. تو اتنی جو پرائیویٹ اسکولس کی بھرمار اور ایک بزنس اورینٹیڈ ماڈل کی بھرمار ہے، اس میں ایگزیکٹلی پیرنٹس سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے ریالٹی اس کے سامنے رکھی کیسے. جی چھوٹی سی بات کروں گی، زیادہ ٹائم نہیں لیتی. پچھلے دنوں گزر ہوا ایک ڈیفینیشن سے، ہم شروع سے ایجوکیشنس کی بہت زیادہ ڈیفینیشنس پڑھتے سنتے آئے ہیں. تو لاسٹ جو مجھے بہت اچھی لگی اور شاید میں اسی کو آگے فالو اپ کروں، مجھے نام نہیں یاد، آئی واز سرچنگ دا نیم آف دا پرسن، لیکن سوری میں اس کو نہیں کوٹ کر سکتی. لیکن دا ڈیفینیشن واز دا ایجوکیشن از ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ آؤٹ سائڈ اینڈ دا ورلڈ ان سائڈ یو. تو اس ڈیفینیشن کو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جب میں نے ڈائریکٹ سیلف کیئر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو آئی جسٹ ریلیٹ بوتھ آف دا تھنگز ویری کلیئرلی. جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اوبویسلی ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب چیزوں کے ساتھ. تو along with this we need to take care of this thing کہ ہاں اگر سوسائٹی نہیں کری تو we should take care of ourselves as well. تو نمرا جو بات کر رہی ہیں یہ ابھی پی ایچ ڈی کی ریسرچ پہ ہیں اور ان کی ریسرچ ہی سوشل ایموشنل لرننگ آف ٹیچرز ہے. یہ سب چیزیں موجود ہوتے ہوئے اور یہ چیلنجز موجود ہوتے ہوئے ایگزیکٹلی دنیا بھی جس ماڈل پہ پہنچی ہے اور ہم بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ جب اس کو کوئی یہ نہیں دے رہا تو وہ خود اپنے لیے ایک حد تک کیسے کیئرنگ ہو سکتے ہیں. تو اس وقت ہم جو ٹیچرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو میں نے بھی ذکر کیا کہ میں 5 اسکولوں سے آئی ہوں، 10-20 میں اور جانا ہے، ہم کام ہی اس پہ کر رہے ہیں کہ سیلف کیئر ماڈل سب سے پہلے انٹروڈیوس کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی ویل بینگ پہ کام شروع کر دیں. کیونکہ اس سارے سفر کے دوران نا بالکل جیسے ہم نے اس سوسائٹی میں ماں کو بڑا بلند درجہ دے دیا تھا اور پھر ماں بیچاری اپنا آپ ہی بھول گئی.
اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری صحت کتنی خراب ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری حالت کتنی خراب ہو رہی ہے, اور ہم نے بس ماں کو بہت بڑا درجہ دے دیا. سیم تھنگ ہیپنڈ ود ٹیچر, ہم نے بہت بڑا درجہ دے دیا, اور ٹیچر کی اپنی کتنی بری حالت ہو رہی ہے, اس کی صحت, اس کی سائیکالوجی, اس کی ایموشن کس طرح تباہ ہو رہے ہیں, یہ اس نے سوچنا چھوڑ دیا, اور ہم نے تو سوچنا تھا ہی نہیں. تو ہم اب کاوش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سیلف کیئر ماڈل ہے وہ نہ صرف یہ کہ معاشرے کے ہر اس طبقے کو دیا جائے جس کی کیئر کوئی اور نہیں کرتا, وہ سیلف کیئر کو کم از کم سمجھے, تو وہ ٹیچر بھی انہی طبقات میں سے ایک ہے کہ وہ سیلف کیئر ماڈل پہ جائے. جب تک وہ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ نہیں کر رہا, اور جب تک وہ اپنے سوشل ایموشنل ویل بینگ پہ کام نہیں کر رہا, تو میں پھر وہی کہوں گی کہ اس نے خود 20 کلو کا وزن اٹھایا ہوا ہے, وہ کسی کو ہیلپنگ ہینڈ آفر نہیں کر سکتا. وہ ہیلپنگ ہینڈ تب آفر کر سکے گا جب وہ اپنے بوجھ اتار کے رکھے گا, اپنے آپ کو ریلیو کرے گا ان چیزوں سے, تو پھر وہ ہیلپنگ ہینڈ آفر کرے گا. پھر وہ بچے کو پنش کرنے پہ نہیں جائے گا, پھر وہ ہیلپ کرنے پہ جائے گا. جی میرا خیال ہے کہ بعض بچے ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ویئر یو کم فرام, یہ میٹر کرتا ہے. جی کرتا ہے کہ آپ بچے کی طرف دیکھیں تو وہ اس کو پنش سمجھتا ہے. ہاتھ اٹھانا, غصہ کرنا, یہ تو بہت بات کی چیز ہے, جس میں کلاس کافی ساری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور میرے خیال میں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ OA لیول ہی ہے. اور اگر ہم دوسری طرف بورڈز کو دیکھیں تو وہ تو میئرلی جو بچہ ہے اس کو انگیج کرنے کا ایک سورس ہے, اور وہ سارا میموری پیٹرننگ ہے. کسی جگہ میں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, ٹیچرز تھیں MPhil PhD ٹیچر ٹریننگ میں, تقریباً 300-350 کے اراؤنڈ ٹیچرز انہوں نے مجھے دیے کہ یہ سارا. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ صرف جو انگلش پڑھانے والی ہیں اور جو MA انگلش وغیرہ ہوں انہی کو جو ہے نا وہ میں نے ایک اسکل دینا ہے, اور اس کو جو ہے نا پھر آپ نے, چونکہ ٹیچر کی ریسیپشن تیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹ. ٹیچر کو جو 1 گھنٹے میں کنوے کیا جا سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ پر ہو سکتا ہے وہ 3 مہینے کام ہو, ایون دین ناٹ ریسیونگ. تو ٹیچر اگر بلٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آگے جو ہے وہ اس کو چینلائز کر دیتا ہے. ایکسپیریمنٹ یہ تھا, بلکہ میں اس طرح بلیو کرتا ہوں کہ اگر ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن انگلش, جہاں میں ایگری نہیں کرتی وہاں میرا سر رک جاتا ہے, جہاں تک میں ایگری کر رہی ہوتی ہوں وہاں تک میں ایسے کر رہی ہوتی, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا. جی پلیز پلیز. وہ اس میں یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن اگر انگلش ہے جی, اور پرائمری ٹارگٹ ہے جی, اور آپ نے کوگنیٹیو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کی ریسیپشن ہے اس کو بڑھانا ہے, جی, تو اس میں سب سے پہلے جو کام ہو وہ یہ ہے کہ ایک تو لینگویج انگلش اس کو سکھائی جائے, اور وہ جب انڈرسٹینڈ کرنے کی سطح پر آ جائے اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. لسننگ ڈز ناٹ مین کہ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ وہ میموری پیٹرنگ پر نہ جائے اور وہ کریٹیو ہو. ہمارا پچھلے 200-300 سال سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک تو ایجوکیشن کے اندر سسٹم کے اندر ہی خرابی ہے نا, جو ہے ہی میموری پیٹرننگ پر ہے. ٹوٹل ایک بلینک مائنڈ ہے, اس کو فل کرنا ہے اور اسٹورڈ مائنڈ میں سے ریکال کرنا ہے آئدر بائی رائٹنگ اور بائی اسپیکنگ. اور ٹیچر بھی اسی کی پروڈکٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کو بھی اس طریقے سے ہی. دیٹس وائی کال کہ یہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ جنریشن میکنگ نہیں ہو رہی ہے, ایک روڈ کریمنگ ہے اور جنریشنس کو انگیج کیا جا رہا ہے, جبکہ کوالٹی ایجوکیشن تو نہیں ہے جس سے لیٹسٹ بیسڈ آف مطلب لرننگ کرنی. آپ نے جب بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ او لیول اے لیول ہی ٹھیک ہے, وہ ہے تو وہی ہے نا, کوالٹی ایجوکیشن میں وہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب مطالعہ پاکستان ہے تو اس میں بھی ہم اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, اسلامیات کی کتاب ہے اس میں بھی اسلام پڑھا رہے ہیں, اردو کی کتاب ہے اس میں بھی اسلام ہی پڑھا رہے ہیں, ہسٹری پڑھا رہے ہیں. تو جو ایک ایبلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے, فرنش کرتا ہے, وہ چیز نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انگلش کا مطلب ہے کمیونیکیٹ کرنا آ جائے, انڈرسٹینڈ کرنا آ جائے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ ہے اس میں, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کے بعد یہ ہے کہ کریٹیو جو ہے وہ لرننگ شروع ہوتی ہے. ہمارا انگلش کا یا جو بھی ہماری ایجوکیشن ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہے, امیجنیشن ڈریون نہیں ہے. جب میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ٹیچرز پر کیا تو میں نے کہا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پوری ڈکشنری میں سے ایک لفظ پک کریں گی, دوسری ٹیچر اسی ورڈ کے اوپر سینٹینس بنائیں گے, اور جو آپ سینٹینس بنائیں گے وہی آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ کہلائے گا, یعنی آپ کا آبزرویشن لیول, ایکسپیرینس لیول یہ ہے.
اور اسی سینٹینس کے اوپر تیسری جو ٹیچر ہے وہ اسٹوری ڈیولپ کریں گے. اور اسٹوری ڈیولپ کرنے میں آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ویئر فرام یو آر ٹو برنگ یور کریکٹر, بیس یور پلاٹ اور تھیم, ہاؤ ٹو اوپن, ہاؤ ٹو ڈیولپ, ہاؤ ٹو نیٹ اپ. اور اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ بہت سچویشن میس اپ ہوگی. اب وہاں انگلش لٹریچر پڑھی ہوئی تھی, حالانکہ ناول بھی پڑھے تھے, شیکسپیئر بھی پڑھا ہوا تھا, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ناول بھی پڑھ رہے ہیں نا, اس میں بھی ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہانی کیا ہے, تھیم کیا ہے, اور وہ بھی ہم بائی رائٹنگ پاس کر لیتے ہیں. اگر بولنا بھی ہو تو وہ سیکنڈ تھاٹ ہے, کسی کی کہانی ہے, کسی نے کنوے کیا ہے. لیکن جب ان کو میں نے کہا کہ آپ نے اس گیون سچویشن یا ہنٹ کے اوپر آپ نے کہانی خود ڈیولپ کرنی ہے, کوئی بھی نہیں ڈیولپ کر سکتا. کہوں کہ یہ آپ کا فیلئر ہے اس ساری سچویشن میں کہوں کہ وہ کہانی کریٹ نہیں کر پائی, اس میں آپ کا فیلئر ہے. نہیں, کیسے فیلئر ہے؟ میں تو مطلب فرسٹ ٹائم ایک ہمارا آج, ہاں تھینک یو, ایک منٹ رکیے, ایک منٹ سر, ایک منٹ پلیز پلیز. دینے کے بعد میں سارٹ آؤٹ کروں گا, جو 3 سینٹینسز بھی بول لیں گی میں اس کو مطلب کہوں گا کہ یہ 12-13 کی کلاس. میری آج کی ساری ڈیبیٹ کا جواب یہ تھا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کا فیلئر ہے تو آپ نے فوراً کہا نہیں کیسے, رائٹ. ہاں, آج کی ساری ڈسکشن کا سر, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, مان لیا سر, مان لیا. آج کی سٹوری کا پنچ لائن یہ ہے کہ جب میں ٹیچر ہوتا ہوں تو میں اپنا پرسپیکٹیو سمجھتا ہوں. اس صورتحال میں ٹیچر ہوں, اس لیے میں اپنا پرسپیکٹیو سمجھتا ہوں. میرے علاوہ کوئی بھی میری کہانی سنتا ہے تو کہہ دیتا ہے تمہیں پڑھانا ہی نہیں آتا. تھینک یو, دیٹس آل.